آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کریں گے جو انسان کے سوچنے کے انداز کو بالکل بدل کر رکھ دے گی۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سپیر ہینڈل مین کی مشہور زمانہ کتاب تھاٹ مینیپولیشن یعنی سوچ کی ہیرا پھیری کی، اور مائنڈ ورڈز میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ اور ان پوشیدہ اصولوں کو سمجھتے ہیں جن پر یہ دنیا چلتی ہے۔ بالکل، ایک انتہائی صاف اور سادہ انداز میں۔ یہاں ہم صرف علم نہیں بانٹتے، بلکہ میرا مطلب ہے حیرت اور سوچنے کا ایک نیا زاویہ بھی پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم کیوں سوچتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو یہ تفصیلی جائزہ اسی لیے ہے۔ تو اس کتاب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی سمجھنا ہے کہ کس طرح یہ جو ہیرا پھیری ہے یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں شامل ہے۔ بالکل، چاہے وہ سیاست ہو، اشتہارات ہوں، یا پھر ہمارے روزمرہ کے انسانی تعلقات۔ اور یہ کتاب بتاتی ہے کہ ہیرا پھیری صرف کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا فن ہے جو انسان کی خود مختاری یعنی آٹونومی پر خاموشی سے اثر انداز ہوتا ہے، اور انسان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، میں ذرا ایک کٹھ پتلی کا تصور کر رہی تھی۔ اچھا، کٹھ پتلی؟ ہاں، میرا مطلب ہے ایک ایسی کٹھ پتلی جو سٹیج پر بڑے فخر سے ناچ رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پیر خود ہلا رہی ہے۔ یعنی اسے ان باریک اور پوشیدہ دھاگوں کا بالکل علم نہیں جو اسے اوپر سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ بالکل، اور وہ بڑے سکون سے اپنی ہر حرکت کو اپنا آزادانہ فیصلہ مان رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست مثال ہے۔ اور دیکھیں، انسان کا سب سے بڑا وہم بھی تو یہی ہے نا۔ ہم سب یہ ماننا چاہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے، ہماری پسند ناپسند مکمل طور پر ہمارے اپنے ہیں۔ لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ہمارا آج کا مشن بھی یہی ہے کہ ان غیر مرئی ڈوریوں کو سمجھا جائے۔ اور اگر ہم ہینڈلمین کی کتاب کو دیکھیں تو وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ہیرا پھیری محض جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ تو پھر اصل میں یہ ہے کیا؟ یہ دراصل ترغیب، جس کو ہم پرسویشن کہتے ہیں، اور جبر یعنی کورژن، ان دونوں کے درمیان کا ایک بہت ہی نازک سا درمیانی راستہ ہے۔ ترغیب اور جبر کے بیچ کا راستہ؟ جی بالکل، ایک ایسا محرک عمل ہے یہ۔ دیکھیں، جب آپ کسی پر جبر کرتے ہیں تو آپ اس کے پاس موجود تمام راستوں کو جسمانی طور پر بند کر دیتے ہیں۔ جیسے کسی کے سر پر بندوق رکھ کر بات منوانا۔ بالکل، اس میں تو نشانہ بننے والے کو صاف پتہ ہوتا ہے کہ اس کی آزادی چھن چکی ہے۔ صحیح۔ اور ترغیب میں ہم منطق اور حقائق کا استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، وہاں آپ دلیل سے کسی کو قائل کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہیرا پھیری ہے نا، یہ ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں اپنا کھیل کھیلتی ہے۔ ایک منٹ، اگر میں فرض کریں آپ سے سڑک پر واشنگٹن جانے کا راستہ پوچھوں، ٹھیک ہے، اور آپ مجھے جان بوجھ کر روم کی طرف جانے والا راستہ بتا دیں، تو کیا آپ نے مجھ سے ہیرا پھیری نہیں کی؟ میرا مطلب ہے آپ نے مجھے دھوکہ تو دیا۔ آہا، یہ ایک بہت اہم فرق ہے جو ہینڈلمین نے واضح کیا ہے۔ جو مثال آپ نے دی وہ ہیرا پھیری نہیں ہے، وہ تو ایک سیدھا سادہ فراڈ ہے۔ اچھا، تو وہ فراڈ ہے، ہیرا پھیری نہیں؟ بالکل، ہیرا پھیری کا فن اس سے بہت گہرا ہے۔ اس میں براہ راست جھوٹ نہیں بولا جاتا، بلکہ اس میں پیچیدہ گمراہ کن ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ گمراہ کن ہتھ کنڈے؟ یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ اصل میں ہیرا پھیری کرنے والا ایک ایسا نفسیاتی خاکہ تعمیر کرتا ہے جس میں وہ آپ کو غلط راستہ نہیں بتاتا، بلکہ حالات کو اس طرح موڑتا ہے کہ آپ خود وہی راستہ چنیں جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی آپ کی مزاحمت کو جگائے بغیر؟ بالکل، وہ آپ کے ذہن کو ایک خاص سمت میں دھکیلتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ آزاد ہیں۔ ارے، یہ تو بالکل ایک جادوگر کی طرح ہے، جیسے ایک ماہر جادوگر تاش کی گڈی پھیلا کر کہتا ہے کہ اپنی مرضی کا کوئی بھی پتہ چن لے۔ زبردست مثال ہے نا؟ آپ کو لگتا ہے انتخاب آپ کا ہے، لیکن اس نے گڈی کو اس مہارت سے پکڑا ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ اسی پتے پر جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور جادوگر کی یہ تمثیل اس وہم کو مکمل بے نقاب کرتی ہے جسے ہینڈل مین آزادانہ انتخاب کا وہم کہتے ہیں، یعنی ایلیوژن آف فری چوائس۔ تو اگر نشانہ بننے والے پر کوئی دباؤ نہیں ہے تو وہ اس کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب انسانی رویے کے دو بنیادی مفروضوں میں چھپا ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے فائدے کو زیادہ سے زیادہ اور خطرے کو کم سے کم کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو انسانی فطرت ہے۔ بالکل، تو ہیرا پھیری کرنے والا آپ کی اسی نفسیات سے کھیلتا ہے۔ وہ اپنے ایجنڈے کو ایسے پیش کرتا ہے کہ آپ کے دماغ کو وہی آپشن سب سے بہترین لگتا ہے۔
ہاں ذرائع پڑھتے ہوئے مجھے اس حوالے سے جان لاک کی ایک کلاسیکی مثال ملی تھی جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ ہاں، بند کمرے والی مثال۔ ہاں، اس مثال نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آزادی اور خود مختاری میں کتنا بڑا فرق ہے۔ وہ مثال انسان کے دماغی میکانزم کو سمجھنے کے لیے واقعی بہترین ہے۔ دیکھیں، جان لاک کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک شخص کو ایک سیل میں بند کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے۔ اور اسے کسی طرح یہ پکا یقین دلا دیا جاتا ہے کہ دروازہ باہر سے مقفل ہے۔ حالانکہ حقیقت میں دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب ذرا اس شخص کی نفسیات کو دیکھیں۔ اس کی جسمانی آزادی تو موجود ہے، وہ چاہے تو ہینڈل گھما کر باہر نکل سکتا ہے، مگر اس کی خود مختاری مکمل طور پر سلب ہو چکی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، کیونکہ اس کے دماغ نے یہ حساب لگا لیا ہے کہ دروازہ تو بند ہے، اس لیے وہ اسے کھولنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے ہیرا پھیری کرنے والے نے دروازے کو تالا نہیں لگایا، اس نے اس شخص کے ادراک کو تالا لگا دیا ہے۔ 100% درست۔ انسان کا دماغ ایک مشین کی طرح ہے، اگر وہ یہ حساب لگا لے کہ ایک آپشن ہے ہی نہیں تو وہ اسے اپنی فہرست سے نکال دیتا ہے۔ یہ تو ایک بند کمرے کی بات ہو گئی، لیکن اگر ہم اسے سیاست میں دیکھیں تو یہ کیسے کام کرتا ہے؟ آنے والی تھی۔ تو فرض کریں وہ خاتون ایک مخصوص سفید فام امیدوار کو اس کی پرانی پالیسیوں کی وجہ سے بالکل پسند نہیں کرتی۔ اب وہ امیدوار جانتا ہے کہ اگر وہ براہ راست ووٹ مانگے گا تو اسے مزاحمت ملے گی، اور پھر وہ امیدوار کھیل کے اصول ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، وہ ایک عورت کو اپنا نائب صدر نامزد کر دیتا ہے اور یہیں پر وہ خاتون کے ذہن میں ذہنی کشمکش کا بیج بو دیتا ہے۔ جسے ہم کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ اب اس خاتون کے دماغ میں ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اس کا نسلی نظریہ ہے اور دوسری طرف ایک عورت کی تاریخ ساز نامزدگی کی حمایت کرنے کا جذبہ۔ تو وہ بظاہر تو اپنا آزادانہ فیصلہ کر رہی ہے، لیکن در حقیقت اس کے ذہن کو ایک پیچیدہ ہتھ کنڈے سے موڑ دیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم یہاں کسی سیاسی نظریے کی حمایت نہیں کر رہے۔ ہمارا مقصد صرف اس میکانزم کو سمجھنا ہے کہ کیسے دماغ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ بالکل، ہم مکمل طور پر غیر جانبدار رہ کر اس مثال کا تجزیہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر یہ سب اتنا ہی عام ہے تو ہمارا دماغ ان غیر مرئی تاروں کو دیکھ کیوں نہیں پاتا؟ میرا مطلب ہے، اگر مجھے پتا چل جائے کہ آپ مجھ سے ہیرا پھیری کر رہے ہیں تو یہ عمل تو وہیں ختم ہو جائے گا نا؟ ظاہر ہے وہ پھر ہیرا پھیری رہے گی ہی نہیں، وہ تو ایک بے نقاب فراڈ بن جائے گا۔ تو پھر ایک باشعور انسان کا ذہن اتنی آسانی سے سو کیسے جاتا ہے؟ اس کے لیے ہدف کو اندھیرے میں رکھنا پڑتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کی تنقیدی صلاحیت کو مفلوج کر دیا جائے۔ تنقیدی صلاحیت یعنی کرٹیکل کیپیسٹی کو مفلوج کرنا؟ جی، ماہر نفسیات ایرک فرام بتاتے ہیں کہ جو جدید دور کے اشتہارات ہیں وہ آپ کی عقل یا منطق سے بات نہیں کرتے، وہ سیدھا آپ کے جذبات پر وار کرتے ہیں۔ جیسے وہ ہپنوٹزم کی طرح آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلا دیتے؟ بالکل، اور اس کی ایک پریکٹیکل مثال ملٹن ایرکسن کی وہ لیبارٹری والی کہانی ہے۔ وہ چڑیا والی مثال، جب میں نے وہ پڑھی تو مجھے ہنسی بھی آئی اور واقعی حیرت بھی ہوئی۔ وہ ایک کمال کا تجربہ تھا۔ ایرکسن اپنے دوست کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، اور دوست نے چالاکی سے تجربے کا آسان حصہ اپنے ذمے لے لیا اور مشکل حصہ ایرکسن پر چھوڑ دیا۔ جی، تو ایرکسن نے بحث نہیں کی، بلکہ عین اس وقت جب وہ آلات بانٹ رہے تھے اور دوست الرٹ تھا، ایرکسن نے انتہائی سنجیدگی سے ایک بات کہی کہ وہ چڑیا دائیں طرف اڑی، پھر اچانک بائیں مڑی، اور پھر اوپر چلی گئی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ میرا مطلب ہے ایک لیبارٹری کے بیچ میں اچانک اڑتی ہوئی چڑیا کا ذکر، یہ تو بالکل بیتکا جملہ ہے۔ اور یہی اس کا اصل ہتھیار تھا۔ اسے نفسیات میں کوگنیٹو لوڈ کہتے ہیں، یعنی دماغ پر بوجھ بڑھانا۔ ہمارا دماغ تو پیٹرنز کا عادی ہوتا ہے نا؟ بالکل۔ تو جب ایرکسن نے وہ بیتکا جملہ بولا تو دوست کے دماغ کا پیٹرن ٹوٹ گیا۔ اس کا وہ سیکیورٹی گارڈ جو معلومات پرکھتا ہے، وہ اس خیالی چڑیا کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا۔ واقعے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایرکسن نے آسان آلات اپنی طرف کر لیے اور مشکل آلات دوست کی طرف کر دیے، اور دوست نے الجھن کی حالت میں بنا سوچے سمجھے وہ مشکل کام قبول کر لیا۔ کمال ہے۔ تو اس طرح تنقیدی صلاحیت کو چکمہ دیا جاتا ہے۔
لیکن صرف دماغ کو الجھا دینا کافی تو نہیں ہوتا نا؟ اگر ہم واپس اس کٹ پتلی کی طرف جائیں تو ان دھاگوں کو کھینچنے کے لیے کوئی چارہ یا کشش بھی تو ہونی چاہیے۔ ہاں، جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے پر چارہ لگانا پڑتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ ذہنی چارہ کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز انسان کو حرکت پر مجبور کرتی ہے؟ وہ چارہ دراصل ہماری اپنی طاقتور اور ادھوری خواہشات ہیں۔ ہیرا پھیری کرنے والا کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتا۔ وہ بس ہمارے اندر کی کسی گہری خواہش کو ڈھونڈتا ہے۔ بالکل، اور اپنے مقصد کو اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ مجھے یہاں فوربس میگزین کی وہ مثال یاد آ رہی ہے جو جیفری ٹروچٹنبرگ نے دی تھی۔ وہ مارکیٹنگ کی دنیا کا بڑا تلخ چہرہ دکھاتی ہے۔ صابن والی مثال؟ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ خواتین عام طور پر ہاتھ صاف کرنے والے ایک عام صابن کے لیے صرف 25 سینٹ دیتی ہیں۔ لیکن اگر اس صابن میں تھوڑی سی اسکریم ملا دی جائے اور ایک خوبصورت لیبل لگا دیا جائے اور ساتھ یہ خواب بیچا جائے کہ اس سے ہاتھ خوبصورت ہو جائیں گے تو وہ $2.5 دینے کو بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں وہ صابن نہیں خرید رہے ہیں، وہ دراصل امید خرید رہی ہیں۔ بالکل، صابن تو محض ایک ذریعہ ہے۔ ہیرا پھیری کرنے والے نے ان کی خوبصورت دکھنے کی خواہش کو پکڑا اور اسے ایک پروڈکٹ کے ساتھ باندھ دیا۔ اور یہ امید بیچنے کا کاروبار معاشی طور پر بے حد منافع بخش ہے۔ لیکن کیا یہ دھاگے صرف امید یا مثبت خواہشات سے جڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بعض اوقات اس کا سب سے خطرناک روپ وہ ہوتا ہے جب ہدف کی خواہشات کو اس کے خلاف استعمال کر کے اسے مایوسی میں دھکیل دیا جائے۔ اس کی کوئی مثال؟ تاریخ میں اس کی بہت ڈرامائی مثال ڈچس آف ٹائرول کے قلعے کے محاصرے میں ملتی ہے۔ اوہ ہاں، وہ کہانی جب قلعہ محاصرے میں تھا اور ان کے پاس صرف ایک آخری بیل اور تھوڑے سے جو بچے تھے۔ اور محاصرہ کرنے والی دشمن فوج تھک چکی تھی، لیکن وہ قلعے کے بھوکے مرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تو قلعے کے کمانڈر نے وہ آخری جو اس آخری بیل کو کھلائے، اسے ذبح کیا اور گوشت دشمن کی طرف پھینک دیا۔ بالکل۔ لیکن ایک منٹ، مجھے اس پر اعتراض ہے۔ یہ ہیرا پھیری کیسے ہے؟ یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی تھی۔ بظاہر تو یہ واقعی ایک خودکش اور احمقانہ جوا لگتا ہے۔ ہاں، میرا مطلب ہے اگر دشمن تھوڑا سا بھی ضدی ہوتا تو قلعے والے تو اگلے دن بھوک سے مر جاتے۔ اسے ہم ماسٹر مائنڈ مینیپولیشن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا اعتراض بالکل منطقی ہے اگر ہم صرف ظاہری حقائق دیکھیں، لیکن یاد رکھیں ہیرا پھیری حقیقت کو نہیں، حقیقت کے ادراک کو بدلنے کا نام ہے۔ اچھا، تو کمانڈر نے کیا بدلا؟ اس نے دشمن کے نفسیات سے کھیلا۔ دشمن کی ساری امید اس مفروضے پر تھی کہ قلعے والے بھوکے مرنے والے ہیں۔ تو کمانڈر نے ان کے اس مفروضے پر سیدھا وار کیا۔ بالکل۔ جب دشمن نے دیکھا کہ ایک موٹا تازہ بیل جس کے پیٹ سے جو نکل رہے ہیں ان پر پھینکا گیا ہے تو ان کا وہم ٹوٹ گیا۔ میں سمجھی۔ دشمن نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ان کا آخری کھانا ہے، انہوں نے سوچا کہ ان کے پاس تو اتنا راشن ہے کہ یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہی تو کمال تھا۔ کمانڈر نے جنگ تلواروں سے نہیں لڑی، اس نے دشمن کے دماغ میں موجود فتح کی امید کو مایوسی میں بدل دیا۔ اور دشمن یہ نفسیاتی دھچکا برداشت نہ کر سکا اور محاصرہ ختم کر کے چلا گیا۔ یہ تو واقعی ہوش اڑا دینے والی بات ہے۔ حریف حقیقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس حقیقت کی بنیاد پر ہار مان لیتا ہے جو آپ نے اس کے دماغ میں تخلیق کی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ان تمام مثالوں کو دیکھیں، جان لاک کا کمرہ، افریقی نژاد ووٹر، وہ لیبارٹری والی چڑیا، صابن کی مارکیٹنگ اور یہ قلعے کا محاصرہ، تو ہمیں ایک بہت گہرا سبق ملتا ہے۔ اور وہ یہ کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر آزاد ہیں، یہ محض ایک وہم ہے۔ بالکل، ہم روزمرہ کی زندگی میں جو صابن خریدتے ہیں، جس رہنما کو ووٹ دیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے وہ ہماری مرضی ہے، لیکن ہم غیر مری ڈوریوں سے بندھے ہیں۔ اور اس مطالعے کا مقصد بھی معلومات کا بوجھ بڑھانا نہیں ہے بلکہ ان ہتھ کنڈوں کو پہچاننا ہے۔ تاکہ ہم اپنی فیصلہ سازی کو بہتر بنا سکیں، کیونکہ جب ہم ان ڈوریوں کو دیکھ لیتے ہیں تو ہیرا پھیری اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ بالکل، شعور ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں حقیقی معنوں میں آزاد کر سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹیں، میرے ذہن میں ایک نیا اور بڑا چونکا دینے والا سوال پیدا ہوا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرنے لگے کہ اسے ہیرا پھیری کے تمام ہتھ کنڈوں کی مکمل سمجھ آ چکی ہے، یعنی اسے اب کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔
ہاں، تو کیا اس کا یہ حد سے زیادہ خود اعتمادی والا رویہ اور ہر چیز کو صرف عقل پر پرکھنے کا زوم اسے ایک بالکل نئی ذہنی ہیرا پھیری کا سب سے آسان شکار نہیں بنا دے گا؟ جسے انٹلیکچول مینیپولیشن کہتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا، اکثر سب سے بڑا دھوکہ اسی کے منتظر ہوتا ہے۔ جو کٹ پتلی یہ سمجھ لے کہ اس نے دھاگے کاٹ دیے ہیں، شاید وہ کسی اور بڑے تماشے کا حصہ بن چکی ہو۔ اس خیال پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہم عام طور پر جب کسی نقشے یا میپ کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں فوراً سرحدیں، سڑکیں اور پہاڑ وغیرہ آتے ہیں۔ ہاں، بالکل، سب کچھ بہت واضح ہوتا ہے، رائٹ؟ ایک لکیر کھینچی ہوتی ہے، ادھر ایک ملک ہے اور ادھر دوسرا ملک۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن ذرا تصور کریں کہ اگر ہمیں انسانی ذہن کا اور خاص طور پر ہماری جو ذہنی کمزوریاں ہیں ان کا نقشہ بنانا پڑے تو وہ کیسا نظر آئے گا؟ اصل میں وہ نقشہ بہت دھندلا ہوگا، مطلب وہاں یہ بالکل واضح نہیں ہوگا کہ ہماری اپنی آزاد سوچ کی سرحد کہاں ختم ہو رہی ہے۔ صحیح کہا۔ اور کسی دوسرے کے بچھائے ہوئے جال کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ پچھلے تفصیلی جائزے میں ہم نے بالکل اسی الجھن پر بات کی تھی۔ ہاں، ہم نے دیکھا تھا کہ ہیرا پھیری، یعنی جسے ہم مینیپولیشن کہتے ہیں، وہ کس طرح انسان کو آزادانہ انتخاب کا وہم دیتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی بحث کو ایک قدم اور آگے لے جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے سپیر ہینڈلمین کی مشہور کتاب کے دو انتہائی اہم ابواب موجود ہیں۔ ہاں، پہلا ہے ہیرا پھیری کا جغرافیہ اور دوسرا ہے انتخاب کی آزادی اور ہیرا پھیری کی اخلاقیات۔ اوکے، لیٹس انپیک دس۔ چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسانی ذہن کی اس دھندلی سرحد کا نقشہ کیسے کھینچا جا سکتا ہے۔ مقصد یہ جاننا ہے کہ کب کوئی فیصلہ واقعی ہمارا اپنا ہوتا ہے اور کب ہم محض کسی اور کے ٹھیل کا مہرا ہوتے ہیں۔ رائٹ۔ تو چلیے ٹپوگرافی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنے فیصلوں اور یہاں تک کہ اپنے رشتوں پر بھی دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ صحیح۔ جب ہم ہیرا پھیری کے جغرافیے کی بات کرتے ہیں تو ہم دراصل انسانی رویوں کے ایک انتہائی پیچیدہ سرمئی علاقے یعنی ایک گرے ایریا کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ گرے ایریا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں سب سے پہلے ان حدود کا تعین کرنا ہوگا جو اس گرے ایریا کے ارد گرد موجود ہے۔ دیکھیں، ہیرا پھیری نہ تو مکمل طور پر جبر ہے یعنی کوئشن، نہ ہی کھلی ترغیب یا پرسویژن ہے۔ اچھا، اور دھوکہ دہی؟ اور نہ ہی اس کو ہم صریح دھوکہ دہی یا ڈسیپشن کہہ سکتے ہیں۔ یہ ان سب کے درمیان کہیں بہت خاموشی سے اپنا کام کرتی ہے۔ مجھے یہاں آپ کو تھوڑا روکنا پڑے گا۔ ہم عام گفتگو میں اکثر ان الفاظ کو ایک ہی معنی میں استعمال کر جاتے ہیں۔ ہاں، عام طور پر لوگ ان کو مکس کر دیتے ہیں۔ رائٹ۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جبر، ترغیب اور دھوکے سے الگ چیز ہے۔ تو ان کے درمیان اصل بنیادی فرق کیا ہے؟ کوئی ایسی مثال دیں جس سے یہ بالکل واضح ہو جائے؟ بالکل، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ فرق جسمانی آزادی اور ذہنی خود مختاری کے درمیان موجود فاصلے کو ظاہر کرتا ہے۔ اوکے، جسمانی آزادی اور ذہنی خود مختاری۔ ہاں، دیکھیں، جبر یا کوژن کا سیدھا سا مطلب ہے طاقت کا استعمال۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گلی میں آپ کے سر پر بندوق رکھ کر کہے کہ اپنا بٹوارا دے دو، تو وہاں میرے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ایگزیکٹلی، یہاں آپ کے پاس موجود ظاہری اور جسمانی آپشنز ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کی جان خطرے میں ہے، لہٰذا انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ جبر ہے۔ صحیح، سمجھ گیا۔ اور ترغیب؟ دوسری طرف ترغیب یا پرسویژن بالکل مختلف ہے۔ اس میں کھلی واضح منطق اور دلائل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی میرے سامنے فیکٹس رکھتا ہے۔ بالکل، کوئی شخص آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہے اور آپ کا ذہن تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ کی جسمانی آزادی یا انتخاب کی طاقت پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ مطلب میں چاہوں تو اس کی بات مانوں، چاہوں تو مکمل طور پہ رد کر دوں۔ ہاں، ایگزیکٹلی۔ ٹھیک ہے۔ جبر میں طاقت ہے اور ترغیب میں دلیل، اور دھوکہ دہی وہ بھی تو انسان کو اندھیرے میں رکھتی ہے۔ اسے ہم ہیرا پھیری کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ سری دھوکہ دہی بہت سیدھی اور یک طرفہ ہوتی ہے۔
اگر کوئی شخص آپ سے واشنگٹن جانے کا راستہ پوچھے اور آپ جان بوجھ کر اسے روم کی طرف جانے والے راستے پر ڈال دیں، تو یہ تو واضح جھوٹ ہو گیا۔ صحیح، اس میں جھوٹ بالکل واضح ہے، یہ سری دھوکہ ہے۔ لیکن ہیرا پھیری ایک چھپی ہوئی چال ہے۔ چھپی بھی چال، مطلب عام دھوکے سے مختلف؟ ہاں، یہ انسان کے جسمانی آپشنز کو محدود نہیں کرتی، نہ ہی یہ کوئی سیدھا جھوٹ بولتی ہے، بلکہ یہ ہدف کے ذہنی خود مختاری پر خاموشی سے حملہ آور ہوتی ہے۔ اچھا۔ معلومات کو یا حالات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ ہدف خود چل کر وہ فیصلہ کرے جو ہیرا پھیری کرنے والا دراصل اس سے کروانا چاہتا ہے۔ واو! تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا جسم تو آزاد ہوتا ہے، لیکن اس کا ذہن ایک ایسے قید خانے میں ہوتا ہے جس کی دیواریں اسے نظر نہیں آتی۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ مجھے یہاں جان لاک کی وہ مشہور کلاسک مثال یاد آ رہی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک شخص کو جیل کے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، وہ مثال بہت مفید ہے یہاں۔ اصل میں اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس پر کوئی تالا نہیں لگا، لیکن اس شخص کو کسی نہ کسی طرح یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ دروازہ مکمل طور پر مقفل ہے، اور وہ کسی صورت باہر نہیں جا سکتا۔ ایگزیکٹلی۔ اب اگر ہم بغور دیکھیں تو اس شخص کے پاس وہاں سے نکلنے کی جسمانی آزادی یعنی لبرٹی تو موجود ہے، دروازہ کھولنے میں کوئی ظاہری رکاوٹ نہیں۔ لیکن اس کے پاس ذہنی خود مختاری یا آٹونمی نہیں ہے۔ صحیح، کیونکہ وہ خود کو قیدی سمجھ کر وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ہیرا پھیری ہمیشہ اسی طرح انسان کو اندھیرے میں رکھ کر اس کی حقیقت بدل دیتی ہے؟ یہ ایک بہترین اور انتہائی متعلقہ مثال ہے۔ جان لاک کی یہ مثال واضح کرتی ہے کہ کس طرح آزادی اور خود مختاری دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ اگر ہم اسے وسعت دیں تو ہیرا پھیری کرنے والا ایک ایسا شاطر ماہر نفسیات ہوتا ہے جو اس بات کا اندازہ لگاتا ہے کہ اس کے پاس ہدف پر کتنا کنٹرول ہے۔ اچھا، تو کتاب میں اس کی کوئی وضاحت ہے؟ ہاں، کتاب میں مصنف نے اس حوالے سے ایک 3D گراف کا تصور دیا ہے۔ تصور کریں کہ ہم 3 چیزوں کو ماپ رہے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کنٹرول، اثر و رسوخ اور گمراہی۔ مجھے اس 3D گراف کی کوئی عملی اور روزمرہ کی مثال دیں۔ ضرور۔ فرض کریں میں ایک کمپنی کا باس ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک ملازم اس اتوار کو چھٹی والے دن بھی کام کرے۔ میں اس گراف پر کیسے حرکت کروں گا؟ بہت اچھی مثال ہے۔ اگر آپ گراف کے اس حصے میں ہیں جہاں آپ کے پاس مکمل کنٹرول ہے تو آپ جبر کا راستہ اپنائیں گے۔ یعنی میں اسے دھمکی دوں گا؟ ہاں، آپ ملازم سے کہیں گے اتوار کو کام پر آؤ ورنہ پیر کو نوکری سے نکال دیے جاؤ گے۔ یہ تو سیدھا جبر ہو گیا۔ بالکل۔ اب اگر آپ کے پاس کنٹرول نہیں لیکن اثر و رسوخ ہے تو آپ کھلی ترغیب سے کام لیں گے۔ وہ کیسے؟ آپ کہیں گے دیکھیں پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن سر پر ہے، اگر آپ اتوار کو آ جائیں تو میں آپ کو دگنا اوور ٹائم دوں گا۔ یہ ترغیب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اثر و رسوخ ہو گیا۔ لیکن جب آپ کے پاس نوکری سے نکالنے کی طاقت یا کنٹرول نہ ہو اور آپ اوور ٹائم دینے کی پوزیشن میں بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر گراف کے اس درمیانی حصے میں ہیرا پھیری جنم لیتی ہے۔ آپ گمراہی کی سطح کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو میں اس ملازم کے ساتھ ہیرا پھیری کیسے کروں گا؟ کیا میں اس کے جذبات سے کھیلوں گا؟ ایگزیکٹلی۔ آپ اس کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یار CEO کی نظر اس پروجیکٹ پر ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کمپنی کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ اوہ واو، یہ تو بہت چالاکی والی بات ہے۔ ہاں، اور آپ مزید کہیں گے کہ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ اس پیچیدہ کام کو صرف تم ہی سنبھال سکتے ہو، باقی ٹیم تو اس قابل ہی نہیں۔ واہ، اب دیکھیں یہاں کیا ہوا۔ میں نے اسے مجبور نہیں کیا، کوئی سیدھا جھوٹ بھی شاید نہ بولا ہو۔ بالکل، لیکن آپ نے اس کی انا اور اس کے کریئر کے خوف کو استعمال کر کے حالات کو اس طرح موڑ دیا کہ وہ اتوار کی چھٹی خود قربان کر دے۔ اور الٹا یہ سمجھے کہ وہ ایک بہت زبردست اور آزادانہ کریئر کا فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ واقعی خطرناک ہے نا؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیرا پھیری اس وقت اپنا کام دکھاتی ہے جب آپ کے پاس کسی کو مجبور کرنے کی طاقت نہ ہو اور سچ بول کر منوانے کی صلاحیت بھی نہ ہو۔ صحیح کہا۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت الجھا ہوا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اسپین 19 اگر یہ چھپی ہوئی چالیں اتنی گہری ہو جائیں کہ انسان کے باشعور ذہن کو ان کی ہوا تک نہ لگے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اشارہ سبلیمنل انفلوئنس کی طرف ہے۔ ہاں، میرا مطلب ہے تحت الشعوری پیغامات کا۔
ہم نے اکثر سنا ہے کہ اشتہارات کی دنیا میں کسی فلم کے دوران اسکرین پر کوکا کولا پیو جیسے الفاظ آتے ہیں، جو اتنی تیزی سے چمکائے جاتے ہیں کہ انسان کا باشعور ذہن اسے دیکھ ہی نہیں پاتا۔ ایگزیکٹلی لیکن اس کا تحت الشعور اس پیغام کو پکڑ لیتا ہے اور اسے پیاس لگنے لگتی ہے۔ کیا یہ ہیرا پھیری کی سب سے خطرناک قسم ہے؟ What's fascinating here is یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ساپیر ہینڈلمین کی کتاب کے مطابق اس طرح کے تحت الشعوری پیغامات کو خالص ہیرا پھیری کے زمرے سے باہر رکھا گیا ہے۔ ویٹ، ریئلی؟ ہیرا پھیری سے باہر؟ ہاں، جو پیغامات ہدف کی آگاہی کے بغیر براہ راست اس کے فیصلے کے عمل کو متاثر کرتے ہیں، مصنف کے نزدیک یہ تکنیکیں جبر یا کوورژن کے زیادہ قریب ہیں۔ جبر، میں یہاں آپ سے تھوڑا اختلاف کروں گا۔ اس میں تو کوئی جسمانی طاقت استعمال نہیں ہو رہی، کوئی سر پر بندوق نہیں رکھ رہا، پھر یہ جبر کیسے ہو گیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ ہم عام طور پر جبر کو صرف جسمانی طاقت سے جوڑتے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے۔ لیکن ذرا غور کریں، جبر کی بنیادی سب سے اہم خصوصیت کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہدف کے پاس انتخاب یا مزاحمت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ اچھا، کہ آپ کا باشعور ذہن اس پر اپنا کوئی فلٹر، کوئی تنقیدی سوچ استعمال ہی نہ کر سکے۔ تو میرے پاس مزاحمت کا کوئی آپشن ہی نہیں بچا۔ کوئی نہیں، آپ کے ذہن کو ایک طرح سے ہیک کر لیا گیا ہے۔ ہماری آج کی بحث اور کتاب کا بنیادی فوکس ان حالات پر ہے جہاں ہدف کے پاس مزاحمت کرنے کی بظاہر صلاحیت موجود ہوتی ہے، جہاں اس کا باشعور ذہن جاگ رہا ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ خود فیصلہ کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہیرا پھیری کے خوبصورتی اور اس کی سب سے بڑی ہولناکی ہی اس بات میں ہے کہ ہدف شعوری طور پر اس عمل کا حصہ بنتا ہے۔ اوکے، ہیئرز ویئر اٹ گیٹس ریئلی انٹرسٹنگ۔ یہاں بات واقعی بہت گہری ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ ایک نیا پہلو ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہیرا پھیری میں ہدف خود شعوری طور پر جاگتے ہوئے ذہن کے ساتھ اس عمل کا حصہ بنتا ہے؟ کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے ہی خلاف ہونے والی سازش میں خود کیوں تعاون کرے گا؟ کیا ہیرا پھیری کرنے والا ہمیشہ ایک ولن ہوتا ہے؟ اور کیا اس کا استعمال اخلاقی طور پر ہمیشہ غلط ہے؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں کتاب انتخاب کی آزادی اور اخلاقیات کے باب میں داخل ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہیرا پھیری ہمیشہ ایک ظالم شکاری اور ایک معصوم شکار کی کہانی ہے۔ صحیح۔ لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ تہدار ہے۔ حیرت انگیز طور پر بہت سے حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہدف دراصل ہیرا پھیری کرنے والے کے ساتھ بڑی خوشی اور رضامندی سے تعاون کرتا ہے۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ گیم ہو رہی ہے۔ وہ جانتا ہے یا کم از کم محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، پھر بھی وہ اس کھیل کا حصہ بننا پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تفریح کی دنیا میں ایسا کرتے ہیں۔ ہم اپنی تنقیدی سوچ کو کچھ دیر کے لیے خود بند کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جادو کے شوز کو ہی لے لیں۔ بالکل۔ جب ہم کسی جادوگر کو سٹیج پر دیکھتے ہیں تو ہمارا باشعور ذہن اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ شخص ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ہاں، وہ ٹوپی میں سے واقعی کوئی اصلی خرگوش تھوڑی پیدا کر رہا ہے، یہ محض ہاتھ کی صفائی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اس کے ساتھ خوشی خوشی تعاون کرتے ہیں۔ ہم اس دھوکے کو انجوائے کرتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور صرف جادو ہی نہیں، فلموں کو دیکھ لیں۔ ٹائٹینک جیسی فلم میں سب کو انجام کا پہلے سے علم ہوتا ہے کہ جہاز ڈوبے گا، پھر بھی لوگ روتے ہیں اسے دیکھ کر۔ ہاں، پھر بھی ہم ڈائریکٹر کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلے، ہمیں رلائے۔ ہم ایک مصنوعی دکھ کے لیے پیسے دے کر ٹکٹ خریدتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ ان تمام صورتوں میں اس دھوکے کے نتیجے میں ہمیں ایک تفریحی یا جذباتی تسکین مل رہی ہوتی ہے۔ لیکن ذرا رکیں، اگر ہم اسے صرف تفریح تک محدود نہ رکھیں۔ کیا ہو اگر کوئی کامیڈین یا اداکار کسی مشہور لیڈر کی نقل اتار رہا ہو؟ اچھا، جیسے پولیٹیکل امپرسنیٹرز کرتے ہیں۔ ہاں، فرض کریں وہ جارج ڈبلیو بش کی طرح بول رہا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ اصلی صدر نہیں ہے، ہم اس دھوکے کو قبول کرتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ یہ بھی تو تفریح ہے۔ صحیح، لیکن اس سے ایک قدم آگے بڑھے، سیاسی جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی تو لوگ جانتے ہیں کہ سیاست دان مبالغہ آرائی کر رہا ہے، خواب بیچ رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی تالیاں بجاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ یہ ایک بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ تو ہم تفریح اور حقیقی ہیرا پھیری کے درمیان لکیر کہاں کھینچتے ہیں؟ If we connect this to the bigger picture، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو لکیر اس بات پر کھینچی جاتی ہے کہ آیا ہدف کا یہ تعاون اس کے اپنے مفادات کے خلاف ہے یا نہیں۔ مفادات کے خلاف؟ ہاں،
جادو کا شو، فلم یا کسی کی نقل اتارنا یہ سب تھیٹر کا حصہ ہیں۔ یہاں اخلاقی طور پر کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے آپ کی زندگی، آپ کے معاشی یا سماجی حالات پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ لیکن اخلاقیت کا اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہدف کسی ایسی ہیرا پھیری میں خوشی سے شامل ہو جس کا انجام اسی کے لیے نقصان دہ ہو۔ کیا واقعی لوگ شعوری طور پر اپنے نقصان کے لیے تعاون کرتے ہیں؟ ہر روز کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ اور اشتہارات کی پوری دنیا اسی اصول پر کھڑی ہے۔ کتاب میں ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ میں سننا چاہوں گا۔ فرض کریں ایک عام سا صابن ہے جس کی قیمت صرف 25 سینٹ ہے۔ اس کا کام صرف ہاتھوں سے میل اتارنا اور انہیں صاف کرنا ہے، اور وہ یہ کام بخوبی کرتا ہے۔ صحیح، عام صابن۔ لیکن اگر اسی صابن کی پیکنگ بدل دی جائے، اس میں معمولی سی خوشبو ملا دی جائے، اس پر ایک خوبصورت ماڈل کی تصویر لگا دی جائے اور اسے $2.50 میں فروخت کیا جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ اسے پھر بھی خریدتے ہیں۔ خریدتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ کمپنی صرف صابن نہیں بیچ رہی، وہ خوبصورتی، کشش اور امید بیچ رہی ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ وہ خریدار جو 25 سینٹ کے بجائے $2.50 دے رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ صرف ایک صابن ہے۔ لاشعوری طور پر ہاں، اس کا عقلی ذہن جانتا ہے کہ ایک صابن اس کی زندگی یا شکل کو راتوں رات جادوئی طور پر نہیں بدل دے گا، لیکن پھر بھی وہ پیسے دیتا ہے۔ بالکل، کیونکہ وہ اس مہنگے صابن کو خرید کر دراصل ایک ہیرا پھیری میں خوشی سے شامل ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک خوبصورت امید خرید رہا ہوتا ہے، اور اس امید کے لیے وہ 10 گنا زیادہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہوتا ہے، جو کہ واضح طور پر اس کے معاشی مفاد کے خلاف ہے۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے لوگ جم کی مہنگی ممبرشپ خریدتے ہیں۔ ہاں، ایگزیکٹلی ویسا ہی۔ وہ دراصل لوہے کے ڈمبل اٹھانے کی فیس نہیں دے رہے ہوتے، وہ ایک فٹ اور پرکشش جسم کی خیالی تصویر خرید رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ سال میں 2 بار ہی جم کیوں نہ جائیں۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ سو واٹ ڈز دس آل مین؟ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ایک شخص امید کے نام پر اپنی مرضی سے بے وقوف بن رہا ہے تو پھر اس میں قصور کس کا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا ہم اس صابن بیچنے والی کمپنی کو برا بھلا کہیں گے یا اس شخص کی اپنی عقل پر ماتم کریں گے؟ اصل میں اس سے بحث ایک انتہائی اہم رخ کی طرف مڑتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ذمہ داری کا تصور، یعنی the concept of responsibility۔ ہدف کس حد تک ذمہ دار ہے؟ اس سوال پر ماہرین نفسیات اور فلسفیوں کے درمیان ایک زبردست نظریاتی ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ اچھا، دونوں سائٹس کیا کہتی ہیں؟ کتاب میں اس حوالے سے 2 انتہائی متضاد مکتبہ فکر پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا نظریہ سگمنڈ فرائیڈ کا ہے۔ فرائیڈ کا کیا ماننا تھا اس بارے میں؟ فرائیڈ کے مکتبہ فکر کے مطابق انسان بنیادی طور پر اپنی لاشعوری خواہشات، اپنے بچپن کے صدمات اور اپنی چھپی ہوئی محرومیوں کا غلام ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس اپنا کوئی کنٹرول نہیں؟ ان کے مطابق ہمارے اندر کچھ ایسے نفسیاتی بٹن ہوتے ہیں جن پر ہمارا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہیرا پھیری کرنے والا یا مارکیٹر دراصل ان دکھتی رگوں کو دباتا ہے۔ وہ ہماری انسیکیورٹیز کا استحصال کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس صورت میں فرائیڈ کے نزدیک ہدف بالکل بے بس ہوتا ہے، اس لیے اسے اپنے فیصلوں کا مکمل طور پر ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ وہ ایک طرح کا مظلوم ہے۔ یعنی فرائیڈ کے مطابق اگر وہ شخص $2.50 کا صابن خرید رہا ہے تو وہ اپنی کسی گہری نفسیاتی کمزوری اور احساس کمتری کے ہاتھوں مجبور ہے۔ ہاں، اور کمپنی اس کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہر کوئی انسان کو اتنا بے بس نہیں مانتا، خاص طور پر وہ لوگ جو انسان کی آزادی اور عقل پر یقین رکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے دوسرا نظریہ ابھرتا ہے جسے ہم لبرل نظریہ یا لبرل ویو کہہ سکتے ہیں، جس کے سب سے بڑے حامی ہائیک جیسے مفکرین ہیں۔ ہائی کیا کہتے ہیں؟ ہائیک کا ماننا ہے کہ اگر ہم انسان کو ایک آزاد اور باشعور وجود مانتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس میں صحیح اور غلط کو پہچاننے کی عقلی صلاحیت موجود ہے۔ یعنی اگر آپ آزاد ہیں تو آپ ذمہ دار بھی ہیں؟ ایگزیکٹلی۔ آزادی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنے فیصلوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ کتاب میں اس کی ایک بہت دلچسپ مثال ہے۔ مثال سنائیں۔ فرض کریں ایک موسیقار ہے جو خواب دیکھتا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے تھیٹر کارنیگی ہال میں پرفارم کرے گا۔ ٹھیک ہے، بڑا خواب ہے۔ لیکن وہ حقیقت میں اپنے ساز پر سخت مشق کرنے سے جی چراتا ہے۔
وہ محنت کرنے کے بجائے کسی ایسے شخص کے جھانسے میں آ جاتا ہے جو اسے راتوں رات مشہور کرنے کا شارٹ کٹ بیچتا ہے۔ ہاں، اور وہ اسے خرید لیتا ہے۔ ہاں، اب ہائیک کے نزدیک اگر وہ موسیقار شارٹ کٹ کا انتخاب کر کے اپنا پیسہ اور کریئر تباہ کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ کیونکہ اس کے پاس عقل تھی۔ بالکل، اس کے پاس عقل موجود تھی، لیکن اس نے حقیقت پسندی کے بجائے خوش فہمی کا انتخاب اپنی مرضی سے کیا۔ تو ایک طرف فروئڈ ہے جو انسان کو ایک بے بس مشین سمجھتا ہے جس کے بٹن کوئی بھی دبا سکتا ہے، اور دوسری طرف ہائیک ہے جو کہتا ہے کہ آپ بالغ انسان ہیں، اگر آپ شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے تو نقصان کے ذمہ دار بھی آپ خود ہیں۔ صحیح۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم نہ تو مکمل طور پر فروئڈ کے لاشعوری زومبیز ہیں اور نہ ہی ہائیک کے 100% منطقی روبوٹ۔ تو سچائی کہاں ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں مصنف نے اس پورے مسئلے کو ایک انتہائی خوبصورت اور حقیقت پسندانہ تصور میں سمو دیا ہے۔ وہ کیا تصور ہے؟ اسے انسانی حساسیات کا دائرہ یا ہیومن سینسیبلٹی سفیر کہا گیا ہے۔ ہیومن سینسیبلٹی اسفیئر؟ یہ وہ درمیانی گرے علاقہ ہے جہاں ہمارے آزادانہ انتخاب کی طاقت اور ہماری انسانی کمزوریوں کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ تھوڑا واضح کریں۔ دیکھیں، ہمارے پاس عقل اور منطق استعمال کرنے کی صلاحیت تو ہوتی ہے، لیکن ہماری جذباتی بینڈ وڈتھ محدود ہوتی ہے۔ یعنی ہم ہر وقت پرفیکٹلی ریشنل نہیں ہوتے؟ بالکل، جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں یا خوف زدہ ہوتے ہیں تو ہماری عقلی دیواریں گر جاتی ہیں اور ہم اس حساسیت کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور ہیرا پھیری کرنے والا وہیں اٹیک کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی، ہیرا پھیری کرنے والے کو اپنا کام کرنے کا موقع اسی دائرے کے اندر ملتا ہے۔ وہ ہماری منطق کو نہیں بلکہ ہمارے جذبات کو نشانہ بناتا ہے۔ واہ! اس انسانی حساسیت کے دائرے کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک حقیقی زندگی کی مثال آ رہی ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ ضرور۔ ایک خاندانی اور قدامت پسند شخص ہے جو ظاہری طور پر ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک پرسکون گھریلو زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی جذباتی تعلق بناتا ہے تو ہمیشہ ایسی خواتین کا انتخاب کرتا ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہوتی ہیں یا جن کے ساتھ کسی بھی وجہ سے شادی کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت کمپلیکس سچویشن ہے۔ اب اگر ہم اس شخص کو آپ کے بتائے ہوئے دونوں نظریات پر پرکھیں، کیا یہ شخص ہائیک کے لبرل نظریے کے مطابق اپنی مرضی سے ایک خیالی دنیا کا انتخاب کر رہا ہے تاکہ اسے عملی طور پر شادی کی بھاری ذمہ داریاں نہ اٹھانی پڑے؟ ایک امکان تو یہ ہے۔ یا وہ فروئڈ کے نظریے کے مطابق کسی پوشیدہ نفسیاتی مجبوری اور ڈر کا شکار ہے جس پر اس کا کوئی بس نہیں؟ یہ دونوں زاویے ویلڈ ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اخلاقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس رشتے میں وہ شادی شدہ خاتون اس کے ساتھ ہیرا پھیری کر رہی ہے یا یہ شخص خود اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ دس از اے بریلینٹ ایگزامپل۔ اس مثال سے ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو اخلاقیات کی پوری بحث کو سر کے بل کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم ہمیشہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہیرا پھیری کرنے والا ایک طاقتور شاطر انسان ہوتا ہے اور ہدف ہمیشہ ایک مظلوم اور کمزور شخص ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہی سوچا جاتا ہے۔ لیکن ماہر نفسیات تھامس ساز کا نقطۂ نظر اس حوالے سے بالکل مختلف اور آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ ساز کے مطابق بعض اوقات معاشرے کے کمزور ترین اور بے بس لوگ توجہ حاصل کرنے کے لیے ہیرا پھیری کا سہارا لیتے ہیں۔ کمزور لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں؟ ہاں، جب ایک شخص کے پاس طاقت نہیں ہوتی، جب اس کی سیدھی بات کوئی نہیں سنتا، تو وہ اپنی مظلومیت، اپنی بیماری، اپنی کمزوری یا اپنے الجھے ہوئے رشتوں کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ تو بہت ڈیپ بات ہے۔ وہ لاشعوری طور پر ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ دوسرے اس کے گرد گھومنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس لیے یہ فیصلہ کرنا کہ ہیرا پھیری میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون اتنا آسان نہیں جتنا بظاہر لگتا ہے۔ مطلب چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہیں؟ بالکل نہیں۔ بعض اوقات ہدف دراصل اپنی کمزوری کے پردے میں حالات کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو بظاہر شکار نظر آ رہا ہے وہ دراصل اپنی کمزوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنا کر استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ واقعی انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی گہرا اور حیران کن پہلو ہے۔
اس تفصیلی جائزے کے دوران ہم نے جس طرح انسانی ذہن کی ان غیر واضح سرحدوں کا نقشہ کھینچا ہے وہ بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ واقعی ہم نے بہت کچھ کور کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جبر اور دھوکہ دہی تو بالکل واضح ہوتے ہیں، لیکن ہیرا پھیری کا اصل جادو اس وقت چلتا ہے جب ہم پورے یقین سے خود کو آزاد سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی خوشی سے اس مہنگی امید کو خریدتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ہم نے سمجھا کہ ہم کتنی خوشی اور رضامندی سے $2.5 کے صابن اور کھوکھلی امیدوں کے لیے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس انسانی حساسیت کے دائرے میں جذباتی طور پر کمزور پڑ جاتے ہیں، جو کہ ہماری انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ ہم اس بحث کو سمیٹتے ہوئے تمام سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں۔ اگر ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری مارکیٹنگ کی دنیا اور یہاں تک کہ ہمارا پورا سیاسی اور سماجی نظام اسی سرمئی علاقے، اسی گرے ایریا پر کھڑا ہے، جہاں ہماری سب سے گہری کمزوریوں کو امید کے پیکٹ میں بیچا جاتا ہے، تو کیا ہم واقعی اتنے آزاد ہیں جتنا ہم خود کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر سمجھتے ہیں؟ یا پھر کیا ہم سب ایک بہت بڑے اور کبھی نہ ختم ہونے والے جادو کے شو کے رضامند تماشائی ہیں، جو اس فریب کو اس لیے ٹوٹنے نہیں دینا چاہتے کیونکہ شاید حقیقت بہت زیادہ تلخ ہے؟ اگلے حصے میں ہم ہیرا پھیری کی 4 مختلف اقسام کا گہرا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے جذبات اور عقل کو ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان جب اپنی زندگی کا کوئی سب سے اہم یا سب سے بڑا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کیا لگتا ہے؟ یہی کہ اس نے تمام حقائق کو بڑی باریک بینی سے پرکھ لیا ہے۔ بالکل، اسے لگتا ہے کہ اس نے فائدے اور نقصان کا ہر زاویے سے جائزہ لیا ہے اور پھر اپنی مکمل عقلی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک ٹھوس نتیجے پر پہنچی ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جو اس ساری خوش فہمی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ کیا ہو اگر وہ سب سے زیادہ منطقی اور عقلی لگنے والی باتیں جن کی بنیاد پر وہ فیصلہ ہوا، وہ اصل میں کسی اور کے تراشے ہوئے دلائل کا نتیجہ ہوں؟ ہاں، کیا ہو اگر وہ آزاد سوچ در حقیقت کسی اور کے بچھائے ہوئے جال کا حصہ ہو؟ ہاں، یہ سوچنا ہی بڑا عجیب اور خوفناک لگتا ہے نا؟ کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ خود کو اپنے ذہن کا خود مختار بادشاہ سمجھنا چاہتی ہے۔ صحیح۔ ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہمارے ذہن کے قلعے کا کنٹرول کسی اور کے پاس ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم نفسیاتی ہیرا پھیری یعنی مینیپولیشن کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوچ کا وہ قلعہ جس پر ہمیں اتنا فخر ہے، اس کی دیواروں میں کئی ایسے شگاف ہیں جنہیں ہم خود نہیں دیکھ پاتے۔ بالکل، اور آج کی اس گفتگو میں ہم انہی شگافوں کو تلاش کرنے والے ہیں۔ جی، اور سپیر ہینڈل مین کی کتاب تھاٹ مینیپولیشن کے 4 باب کے اس مطالعے میں ہم دیکھیں گے کہ اس پر اسرار عمل کو کتنی اقسام میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ مینیپولیشن نہ تو کھلی زبردستی ہے اور نہ ہی سیدھا سادہ قائل کرنا۔ یہ ان دونوں کے درمیان کی ایک بہت دھندلی لکیر ہے۔ جی، ایک گرے ایریا ہے۔ تو کیا اب وقت آ گیا ہے کہ اس دھند کو چھانٹا جائے اور باقاعدہ دیکھا جائے کہ یہ مینیپولیٹر آخر کام کیسے کرتا ہے؟ بالکل، اور ہینڈرن نے اس عمل کو سمجھنے کے لیے جو خاکہ پیش کیا ہے وہ انتہائی سائنسی اور منطقی ہے۔ اس نے مینیپولیشن کو 2 بنیادی پیمانوں پر پرکھا ہے۔ اچھا، وہ 2 پیمانے کون سے؟ پہلا پیمانہ ہے مقاصد یا اینڈز، یعنی وہ شخص جو ہیرا پھیری کر رہا ہے اس کی آخری منزل کیا ہے، اور دوسرا پیمانہ ہے ذرائع یا مینز، یعنی اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ کون سا راستہ یا کون سا ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے۔ جی بالکل، یہ 2 چیزیں مل کر طے کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کس قسم کا ذہنی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ اگر میں اس مقاصد والے حصے کو ایک عام فہم انداز میں سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ کچھ حد تک ایک GPS نیویگیشن سسٹم کی طرح لگتا ہے۔ وہ کیسے؟ فرض کریں آپ نے گاڑی میں GPS آن کیا، اب اس کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو وہ آپ کو صرف ایک ہی مخصوص راستے کا پابند کر دے، باقی تمام متبادل راستے آپ کی اسکرین سے غائب کر دے، اور آپ کو لگے کہ بس یہی ایک راستہ ہے۔ کتاب کی زبان میں یہ انسان کی سوچ کو محدود یا لمیٹنگ کرنا ہوا۔ صحیح۔
اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جی پی ایس آپ کو کئی نئے غیر دریافت شدہ راستے دکھائے اور آپ کو ایک وسیع تر کینوس دے دے. اسے ہم وسعت دینے والا عمل یا ایکسپینڈنگ کہہ سکتے ہیں. یہ جی پی ایس والی مثال اس تصور کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے. یہاں جو بات حیران کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماہر مینیپولیٹر کبھی بھی اندھیرے میں تیر نہیں چلاتا. مطلب اس کے پاس پورا پلان ہوتا ہے؟ بالکل. اس کے پاس ہمیشہ ایک باقاعدہ منصوبہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ہدف کے ذہن کو کس طرف لے کر جانا ہے. اگر ہم محدود کرنے والی یعنی لمیٹنگ مینیپولیشن کی بات کریں، جس میں راستے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے سامنے موجود دیگر تمام امکانات کو دھندلا دیتا ہے. ایک ایسا فریم تیار کیا جاتا ہے جس میں ہدف کو سوائے ایک راستے کے کوئی اور راستہ منطقی اور محفوظ نظر ہی نہیں آتا. یہ تو ایک طرح کی ذہنی سرنگ یا ٹنل بنانے والی بات ہو گئی. لیکن مجھے اس وسعت دینے والی یعنی ایکسپینڈنگ مینیپولیشن پر کچھ الجھن ہے. کیسی الجھن؟ کتاب کہتی ہے کہ اس کا مقصد کسی بند یا ضدی ذہن کو نئے امکانات کی طرف کھولنا ہے. ہاں. اب فرض کریں ایک ماہر نفسیات یا تھراپسٹ ہے جو اپنے کلائنٹ کو کسی گہرے صدمے سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح. وہ اس کے ذہن کو نئے امکانات کے لیے کھول رہا ہے. تو کیا ہم اس علاج کو بھی مینیپولیشن کہیں گے؟ میں تو سمجھتی تھی کہ یہ سراسر بھلائی کا کام ہے. اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے. ہاں، کیونکہ ہم نے تو پڑھا تھا کہ مینیپولیشن میں ہمیشہ چھپی ہوئی مداخلت یا چالاکی ہوتی ہے. یہاں آپ نے ایک انتہائی پیچیدہ بحث چھیڑ دی ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگر نیت اچھی ہے اور فائدہ ہدف کا ہو رہا ہے تو وہ مینیپولیشن کیسے ہوئی؟ بالکل، یہی تو میرا پوائنٹ ہے. لیکن ہینڈلمن واضح کرتا ہے کہ ایکسپینڈنگ مینیپولیشن بھی 100% مینیپولیشن ہی ہے. وجہ اس کی نیت نہیں بلکہ اس کا طریقہ کار ہے. طریقہ کار؟ جی. ایک ضدی یا صدمے کا شکار ذہن کسی سیدھے سادے مشورے کو قبول نہیں کرتا. لہٰذا تھراپسٹ کیا کرتا ہے؟ وہ سیدھے راستے سے آنے کے بجائے بال واسطہ طریقوں کا استعمال کرتا ہے. اچھا. وہ ایسے سوالات پوچھتا ہے یا ایسی کہانیاں سناتا ہے کہ مریض کو لگتا ہے کہ وہ نیا راستہ اس نے خود دریافت کیا ہے. یعنی وہ شعوری دفاع کو بائی پاس کر رہا ہوتا ہے. مریض کی واضح اجازت کے بغیر اس کے ذہن کے تار ہلائے جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اس کی بہتری کے لیے کیوں نہ ہو. درست. اس رویے کو علمی زبان میں پیٹرنلزم یا والدانہ انداز کہا جاتا ہے. آپ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کو اس شخص سے بہتر معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا درست ہے. تو چونکہ اس عمل میں ہدف کی ذہنی اور فیصلہ سازی کی آزادی میں درپردہ مداخلت ہوتی ہے، اس لیے یہ مینیپولیشن ہی ہے. جی. تکنیکی اور نفسیاتی اعتبار سے یہ مینیپولیشن کے زمرے میں ہی آئے گا. مقصد چاہے جتنا بھی نیک ہو، طریقہ کار مینیپولیٹو ہوتا ہے. یہ نقطہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا ہے. ہم عموماً مینیپولیشن کو صرف برائی سے جوڑتے ہیں، لیکن یہ دراصل ایک ٹول ہے. خیر، مقاصد یعنی اینڈز کی بات تو سمجھ آ گئی. اب باری آتی ہے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے ذرائع کی. ہاں، مینز کی طرف آتے ہیں. کتاب انہیں جذبات یعنی ایموشنل اور عقل یعنی انٹلیکچول میں تقسیم کرتی ہے. بالکل. اور جذباتی مینیپولیشن میں شکار کو اس طرح گھیرے میں لیا جاتا ہے کہ وہ بے سوچے سمجھے فوری اور جبلیتی طور پر عمل کرے. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. جذباتی مینیپولیشن کو سمجھانے کے لیے ہینڈل مین نے ایک کمال کے لطیفے کا سہارا لیا ہے. وہ یہودی ربی اور کتے والا لطیفہ، وہ اس کتاب کا ایک بہت ہی دلچسپ حصہ ہے. جی وہی. کتاب میں مثال دی گئی ہے کہ ایک یہودی ربی کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے کتے کی موت ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے مذہبی رسوم کے ساتھ دفنائیں. اور ربی غصے میں آ جاتا ہے. بالکل. وہ غصے میں آ کر انکار کر دیتا ہے اور کتے کو مرتد قرار دیتا ہے. وہ شخص مایوس ہو کر کہتا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، میں تو اس کی تدفین کے لیے $10,000 لایا تھا. اور پھر ربی کا رد عمل بدل جاتا ہے. ہاں، یہ سنتے ہی ربی فوراً چونک کر کہتا ہے، ارے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ کتا تو اصل میں یہودی ہے. اب ظاہر ہے جو بھی یہ سنتا ہے وہ بے ساختہ ہنس پڑتا ہے. بالکل. لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ لطیفہ سنانے والا یعنی جوک ٹیلر
اس وقت ایک جذباتی مینیپولیٹر کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تفریح کا مینیپولیشن سے کیا تعلق؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ جب ہم ہنستے ہیں تو کیا ہم یہ سوچ کر ہنستے ہیں کہ اب صورتحال مزاحیہ ہو گئی ہے اس لیے مجھے ہنسنا چاہیے؟ نہیں، وہ تو بس نکل جاتی ہے ہنسی۔ بالکل، ہنسی ایک فوری، جبلتی اور خودکار عمل ہے۔ لطیفہ سنانے والا دراصل آپ کے دماغ کے اس حصے پر حملہ کرتا ہے جو جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ مطلب وہ ہماری لاجک کو بائی پاس کر دیتا ہے۔ 100%۔ وہ آپ کے تجزیاتی اور تنقیدی ذہن کو چند لمحوں کے لیے سلا دیتا ہے۔ جب آپ ہنس رہے ہوتے ہیں تو آپ کا شعوری دفاع مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا ہوتا ہے۔ واہ! جذباتی مینیپولیشن کا بنیادی اصول یہی ہے، ہدف کے پاس سوچنے کا وقت نہ چھوڑو، اس سے فوری اور بے ساختہ عمل کرواؤ، وہ خوف ہو، ہنسی ہو یا ہمدردی۔ چلیں، جذبات کا سہارا لینا، خوف دلانا یا ہنسانا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وقتی طور پر انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن یہ عقلی مینیپولیشن کیا چیز ہے؟ یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ واقعی؟ میرا مطلب ہے اگر کوئی مجھے دلائل دے رہا ہے، حقائق بتا رہا ہے، تو وہ مجھے مینیپولیٹ کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو اس کے دلائل کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ پوری سائنس سب سے زیادہ خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جذباتی مینیپولیشن تو ایک طوفان کی طرح آتی ہے اور گزر جاتی ہے، لیکن عقلی مینیپولیشن دیمک کی طرح خاموشی سے آپ کے ذہن کی بنیادوں میں بیٹھتی ہے۔ اس میں شکار کو ایک معقول وجہ یا کمپیلنگ ریزن فراہم کی جاتی ہے۔ معقول وجہ؟ جی، فرد کو ایسا لگتا ہے کہ وہ انتہائی عقلی، منطقی اور سوچے سمجھے دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کر رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ آزاد ہے، لیکن حقیقت میں اس کی عقل کو بہت ہی مہارت سے ہیک کیا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ ہیکنگ ہوتی کیسے ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے لطیفے کی بات کی، کیا تفریح یا مزہ کبھی عقلی مینیپولیشن میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے؟ بے شک، اور سیاست اس کی سب سے نمایاں مثال ہے۔ فرض کریں کہ کسی سیاسی رہنما کی ساکھ کو تباہ کرنا ہے۔ ابتدا میں اس کے مضحکہ خیز خاکے اور میمز بنائے جاتے ہیں۔ ہاں، آج کل سوشل میڈیا پر یہ بہت عام ہے۔ بالکل، لوگ ان پر ہنستے ہیں، یہ جذباتی رد عمل ہے۔ لیکن جب وہ ہنسی ایک مستقل بیانیہ بن جاتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں اس رہنما کے حوالے سے سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اب جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو مینیپولیٹر اسی خاکے کو بنیاد بنا کر ایک معقول وجہ تراشتا ہے۔ دیکھیے، کیا ایک ایسا شخص جو مسخرہ سمجھا جاتا ہو، اسے معیشت کی باغ ڈور سونپنا منطقی ہے؟ اوہ، تو اب وہ عقل کا سہارا لے رہے ہیں۔ جی، اب فرد کو لگتا ہے کہ وہ حقائق اور عقل کی بنیاد پر فیصلہ کر رہا ہے، جبکہ در حقیقت اس کی عقل کی بنیادیں بہت پہلے اس تفریح اور مذاق کے ذریعے کھوکھلی کی جا چکی تھیں۔ یہ تو واقعی ایک خوفناک اور خاموش طریقہ واردات ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں پیمانوں کو، یعنی مقاصد اور ذرائع کو، آپس میں ملا دیں تو کتاب میں ایک باقاعدہ ٹیبل دیا گیا ہے، ٹیبل 1۔ ہاں بالکل، جو اس پوری تھیوری کو 4 خانوں میں بانٹ دیتا ہے۔ وہ 4 خانے یہ ہیں۔ پہلا، لمیٹنگ ایموشنل، یعنی وہ ہیرا پھیری جو جذبات کا سہارا لے کر آپ کے راستے محدود کرے۔ جیسے کوئی اشتہار آپ کو خوف دلائے کہ اگر آپ نے ان کا صابن استعمال نہ کیا تو آپ کے بچے خطرناک بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح مثال ہے، خوف کے ذریعے آپ کو ایک ہی راستے پر دھکیل دیا گیا۔ صحیح۔ دوسرا ہے ایکسپینڈنگ ایموشنل، جہاں جذبات کے ذریعے آپ کے ذہن کو وسعت دی جاتی ہے۔ تاریخ میں کئی کرشماتی رہنما گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جذباتی تقریروں سے مایوس قوموں کے ذہنوں میں ایک نئے مستقبل کی امید جگائی۔ انہوں نے عقل سے نہیں، جذبے سے ذہن کے بند دروازے کھولے۔ جی، اور تیسرا خانہ بنتا ہے ایکسپینڈنگ انٹلیکچول کا، جہاں منطق اور نئے حقائق کے ذریعے فرد کو نئی راہیں دکھائی جاتی ہیں۔ جیسے کوئی سائنسداں اعداد و شمار کی مدد سے لوگوں کو قائل کرے کہ روایتی توانائی کے بجائے قابل تجدید توانائی کے متبادل راستے بھی موجود ہیں۔ بالکل، لیکن ان سب میں سے جس چوتھے خانے پر مصنف نے سب سے زیادہ زور دیا ہے اور جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ ہے محدود کرنے والی عقلی مینیپولیشن یا لمیٹنگ انٹلیکچول مینیپولیشن۔ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ ہم انسان اپنی عقل پر بہت غرور کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اس قسم کی مینیپولیشن میں مصنف نے معقول وجہ کے جادو کا ذکر کیا ہے۔ عقلی مینیپولیشن کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ سچائی کو پوری طرح جھٹلاتی نہیں ہے۔ مطلب وہ جھوٹ نہیں بولتے؟ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتی،
وہ بس حقائق کو ایک خاص زاویے سے پیش کرتی ہے۔ آپ کو ایک ایسی وجہ مل جاتی ہے جو بالکل درست اور ٹھوس لگتی ہے۔ اچھا۔ اور چونکہ ہم فطرتاً ایک جواز ڈھونڈنے والی مخلوق ہیں، جب ہمیں کوئی منطقی وجہ مل جاتی ہے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اور مزید سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو حقائق ہمیں دکھائے گئے ان کے علاوہ بھی کوئی حقائق ہو سکتے ہیں۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے کتاب میں نظر کے زاویے یا فیلڈ آف ویژن کی بات کی گئی ہے۔ جی بالکل۔ اگر میں اسے ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ کچھ ایسا ہے کہ ایک وکیل عدالت میں جج کے سامنے ثبوت پیش کر رہا ہے۔ وہ جھوٹے ثبوت نہیں دے رہا، لیکن وہ صرف وہی آدھے ثبوت پیش کر رہا ہے جو اس کے موکل کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب جو شخص اس محدود فریم کے اندر ان ثبوتوں کو دیکھے گا وہ بالکل ایمانداری اور پوری منطق کے ساتھ یہی فیصلہ کرے گا کہ ملزم بے گناہ ہے۔ اس نے فیصلہ اپنی عقل سے کیا، لیکن اس کی عقل جس مواد پر کام کر رہی تھی وہ پہلے ہی مینیپولیٹ کیا جا چکا تھا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ بالکل فریمنگ کی بات ہے۔ مینیپولیٹر اور ٹارگٹ کے درمیان نظر کے زاویے کا فرق رکھا جاتا ہے۔ مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ میں پوری تصویر دیکھ رہی ہوں، جبکہ مینیپولیٹر نے تصویر کا فریم پہلے ہی بہت محدود اور طرفدار بنایا ہوتا ہے۔ ٹارگٹ اسی کراپ کی گئی تصویر کے اندر رہتے ہوئے منطقی فیصلہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ بے بس تب ہوتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنے سب سے بہترین اور عقل مندانہ فیصلے خود کیے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ہم پر جبر کرتا ہے تو ہمارے ذہن کا الارم فوراً بج جاتا ہے۔ ہاں، ہماری تنقیدی صلاحیت مزاحمت شروع کر دیتی ہے۔ لیکن جب مینیپولیشن عقل کا لبادہ اوڑھ کر آتی ہے تو ہمارا دماغ اسے ایک دوست، ایک استاد سمجھ کر اندر آنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ یہ تو بالکل ٹروجن ہارس والی کہانی ہو گئی، وہ لکڑی کا گھوڑا جو تحفہ سمجھ کر قلعے کے اندر لایا گیا لیکن اس کے اندر دشمن کے فوجی چھپے تھے۔ نہایت عمدہ تشبیہ دی آپ نے۔ دلائل بھی وہی لکڑی کا گھوڑا ہیں جن کے اندر مینیپولیٹر کا اصل مقصد چھپا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم دنیا کے بڑے کارپوریٹ اداروں کی تاریخ پڑھتے ہیں یا ملکی سیاست کے تباہ کن فیصلوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ایسی فاش غلطیاں کیسے کر سکتے ہیں۔ واقعی یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے۔ ہینڈلمین کی کتاب یہ گتھی سلجھاتی ہے کہ سیاست اور اداروں میں بدترین فیصلے اکثر جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ بہترین اور ٹھوس دلائل کی مدد سے کروائے جاتے ہیں۔ تو وہ لاجک کو استعمال کرتے ہیں۔ جی، وہ عوام کے سامنے ایسے معقول جواز پیش کرتے ہیں کہ عوام اپنے ہی مفادات کے خلاف چلنے پر دلائل کے ساتھ قائل ہو جاتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اس فریم کے قیدی بن چکے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد ارد گرد کی دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ اگر میں آج کی اس گہری گفتگو کا نچوڑ نکالوں تو وہ یہ ہے کہ مینیپولیشن صرف دھوکہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ 4 مختلف راستوں سے دماغ میں داخل ہونے کا طریقہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے موجود راستوں کو محدود بھی کر سکتا ہے اور آپ کو زبردستی نئے راستوں پر بھی ڈال سکتا ہے۔ اور اس کام کے لیے وہ کبھی آپ کے جذبات کا استعمال کرتا ہے تو کبھی آپ کی منطق کو فریم کر کے آپ کی آنکھوں پر عقلی پٹیاں باندھ دیتا ہے۔ اور سننے والوں کے لیے یہ معلومات اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ جاننا کہ کوئی صورتحال ہمارے راستوں کو محدود کر رہی ہے یا ہمیں صرف فوری جذبات کی بنا پر فیصلہ کرنے پر اکسا رہی ہے، یہ ہماری ذہنی خود مختاری حاصل کرنے کا پہلا قدم ہے۔ بالکل۔ جس لمحے ہم یہ سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں ہم آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذہنی خود مختاری، واقعی اصل آزادی سوچ کی آزادی ہے۔ آج ہم نے ہینڈلمین کی وضع کردہ ان 4 اقسام کے ذریعے تھیوری اور نفسیات کو تو بہت گہرائی سے سمجھ لیا ہے۔ جی، لیکن ہمارا یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اب ہم اگلی منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ حقیقی دنیا میں ان جدید نفسیاتی تکنیکوں کا استعمال ملٹی بلین ڈالر ایڈورٹائزنگ یعنی اشتہار بازی کی صنعت میں کیسے ہوتا ہے۔ وہ مرحلہ اس پوری تھیوری کا سب سے عملی اطلاق ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں، ایک ایسا سوال جس پر اکیلے میں غور کرنا ضروری ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سب سے زیادہ منطقی لگنے والے فیصلے دراصل کسی اور کے فریم کیے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دن بھر کے چھوٹے بڑے فیصلوں کی معقول وجوہات کوئی اور تراش رہا ہے تو ہماری سوچی سمجھی ٹھیٹھ عقلی زندگی میں ہماری اپنی حقیقی آزادی کا حصہ آخر کتنا بچا ہے؟ سوچئے گا ضرور۔
کیا یہ واقعی حیران کن نہیں کہ مطلب ایک عام سا صابن جو صرف اور صرف ہاتھ صاف کرنے کے کام آتا ہے، اس کی قیمت اچانک 25 سینٹ سے بڑھ کر $2.5 تک کیسے پہنچ جاتی ہے؟ ہاں، اور وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ اس صابن کے ساتھ اب امید اور خوبصورتی بیچی جا رہی ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور شاید تھوڑی پریشان کن بات یہ ہے کہ بازاروں میں لوگ خوشی خوشی یہ قیمت ادا بھی کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ یہ جو سستا صابن اور مہنگی امید کا موازنہ ہے نا، دراصل یہی اس گہری تحقیق کا آغاز ہے جس پر آج ہم اس نشست میں بات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ پچھلی بیٹھک میں ہم نے لمیٹنگ مینیپولیشنز پر بڑی تفصیلی بات کی تھی، یعنی ان دستہ درازیوں پر جو انسانی ذہن کو آزادی سے سوچنے کے بجائے کسی ایک مخصوص راستے پر چلنے پر مجبور کرتی ہیں۔ Introducing manipulations that limit us اور spotlight on advertising۔ صحیح، اور ہمارا بنیادی مشن آج یہ جاننا ہے کہ ایڈورٹائزنگ کس طرح ایک لمیٹنگ ایموشنل مینیپولیشن یعنی جذباتی دستہ درازی کے طور پر کام کرتی ہے، اور سب سے بڑا سوال جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا آزاد منڈی یعنی فری مارکیٹ کا نظام اس نفسیاتی دھوکے بازی کو کم کرتا ہے یا اسے مزید پھلنے پھولنے کا موقع دیتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ بحث دراصل ہمیں ایڈورٹائزنگ کے اس ٹوائلائٹ زون میں لے جاتی ہے، یعنی ایک ایسا دھندلا اور پیچیدہ علاقہ جہاں اشتہارات صرف معلومات فراہم کرنے کی حد کو پار کر جاتے ہیں۔ ٹوائلائٹ زون مطلب جہاں حقیقت اور فسانہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ بالکل وہی۔ دیکھیں، ایک بنیادی تجارت میں بیچنے والا صرف یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے، جیسے یہ صابن ہے اور یہ 25 سینٹ کا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس دھندلی علاقے میں داخل ہونے کے بعد معلومات پیچھے رہ جاتی ہے، اور نفسیاتی دھوکے بازی یعنی سائیکولوجیکل ٹرکری مکمل طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذرائع میں جیفری ٹرچنبرگ نے جو صابن کی مثال دی ہے نا، وہ آسان لفظوں میں سمجھا دیے کہ یہ ایسوسیٹیو ایڈورٹائزنگ اصل میں کام کیسے کرتی ہے۔ ہاں، یہ لازمی مارکیٹنگ کی بہترین مثال ہے۔ جی، اس طرح کی مارکیٹنگ میں برانڈز اپنی مصنوعات کو لوگوں کے شعوری اور غیر شعوری خواہشات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جیسے سماج میں رتبہ یعنی سٹیٹس، یا جنسی کشش اور خوشی۔ جبکہ در حقیقت وہ صابن ان بڑی خواہشات کو پورا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ مطلب صابن سے سٹیٹس کیسے مل سکتا ہے؟ وہی تو، لیکن لوگ پھر بھی اس پر پیسے لوٹاتے ہیں۔ کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں حقیقت اور خواہش آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ جب ایک عام صابن میں تھوڑی سی سکن کریم شامل کر کے اسے خوبصورتی کا راز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے نا، تو خریدار اصل میں صابن کا فارمولا نہیں خرید رہا۔ تو پھر وہ کیا خرید رہا ہے؟ وہ ایک جادو خرید رہا ہے، ایک امید۔ اکنومکلی یہ طریقہ بے تحاشا منافع بخش ہے، کیونکہ امید کی قیمت ہمیشہ حقیقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بڑی گہری بات کی آپ نے۔ شکریہ۔ اور نفسیاتی طور پر یہ اتنا طاقتور ہے کہ لوگوں کے خرچ کرنے کے فیصلوں کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا پیچھے ہٹ کر اس پر غور کریں، میرا ایک سوال ہے یہاں۔ جی پوچھیں۔ اگر ایک عام سی چیز کو کسی بڑے خواہش مثلاً خوبصورتی کی امید سے جوڑ دیا جائے تو کیا ہم اسے واقعی لوگوں کا برین واش کرنا کہیں گے؟ یہ ایک عام بحث ہے۔ کیونکہ میرا مطلب ہے، یا پھر یہ صرف چند پیسوں کے عوض ایک چھوٹی سی خوشی، ایک تسلی یا فینٹیسی بیچنے کا عمل ہے؟ بازاری لوگ اگر کسی کو خیالی خوشی دے کر پیسے کما رہے ہیں تو اس میں اتنا خطرناک کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ بظاہر یہ ایک معصوم سی تسلی لگتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مصنوعی طلب یعنی آرٹیفیشل ڈیمانڈ خطرناک ہو سکتی ہے۔ خطرناک کیسے؟ کیونکہ بات صرف خوشی بیچنے کی نہیں ہے، بلکہ ذہنی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے زیر بحث مواد میں ایک انتہائی عجیب و غریب مثال موجود ہے۔ کون سی مثال؟ ذرا تصور کریں کہ کسی ایڈ کیمپین میں کالے زیتون یعنی بلیک اولیوز کو لیبیڈو انہینسرز کے طور پر بیچنے کی کوشش کی جائے، یعنی جنسی خواہش بڑھانے والی چیز کے طور پر۔ کالے زیتون؟ واقعی؟ جی ہاں۔ مطلب کوئی شخص رات کے کھانے میں پیزا کھاتے ہوئے یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی رومانوی زندگی بدلنے والی ہے کیونکہ اس پر کالے زیتون ڈالے ہیں۔ یہ تو بڑی مزاحیہ بات ہے، اس میں تو دور دور تک کوئی منطق نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ یہ مثال اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ مینیپولیشن کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ زیتون کا جنسی کشش سے حقیقت میں کوئی منطقی تعلق نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ لیکن پروفیشنل ایڈورٹائزرز کو اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ وہ کسی بھی نفسیاتی کمزوری، خواہش یا محرومی کو ڈھونڈ کر اس پر حملہ کرتے ہیں تاکہ لوگ مصنوعی طلب کا شکار ہوں۔ اچھا، تو یعنی وہ ضرورت پوری نہیں کر رہے ہیں بلکہ ضرورت پیدا کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی جب کوئی شخص اس محرومی کے تحت خریداری کرتا ہے تو وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر رہا ہوتا بلکہ کسی اور کے بنائے ہوئے نفسیاتی جال میں پھنس رہا ہوتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر انسان واقعی اتنا ہی منطقی یعنی ریشنل، سمجھدار اور آزاد ہے تو پھر ان بے تکی باتوں میں آتا کیوں ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو کیپٹلزم کی بنیاد کو ہلاتا ہے۔ صحیح۔ جب ہم irrational motives یعنی غیر منطقی محرکات کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے عمل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انہیں امپلسولی خریداری پر مجبور کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم سب سچ میں منطقی ہیں تو سافٹ ڈرنکس کو ہمیشہ ایٹرنل یوتھ یعنی ہمیشہ جوان رہنے کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ ایک میٹھے پانی کی بوتل اور ابدی جوانی کے درمیان کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا یہی چیز ثابت نہیں کرتی کہ ہم اندر سے غیر منطقی ہیں؟ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس سوال نے سرمایہ دارانہ نظام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ کیپٹلزم کے لیے؟ جی، کیونکہ کیپٹلزم کی پوری عمارت اس مفروضے پر کھڑی ہے کہ خریدار ہمیشہ اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے سوچ سمجھ کر اور ریشنل فیصلے کرتا ہے۔ یعنی فری مارکیٹ یہ سوچتی ہے کہ ہم سب بہت سمجھدار ہیں؟ بالکل۔ لیکن جب پروفیشنل ایڈورٹائزرز لوگوں کو نان ریشنل طریقوں سے چیزیں خریدنے پر مجبور کر دیتے ہیں تو فری مارکیٹ کا بنیادی اصول ہی ہل جاتا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اس مسئلے پر ہمارے پاس دو بالکل مختلف اور متضاد نظریے موجود ہیں اور ہم یہاں دونوں کو بلا جانبداری سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ واضح ہو کہ مختلف مکتب فکر اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ پہلا نظریہ فرینکفرٹ اسکول کے ایرک فرام کا ہے۔ ان کا تجزیہ کافی سخت ہے۔ بہت سخت ہے۔ ان کے مطابق یہ ایڈ کیمپینز بالکل ہپنوسس یعنی نیند یا بے ہوشی کی حالت میں لے جانے جیسا عمل ہے۔ لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ ہپنوسس دراصل کام کیسے کرتا ہے۔ ایک اشتہار لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کیسے مار دیتا ہے؟ اسے ایک تمثیل سے سمجھتے ہیں۔ انسانی ذہن کی تنقیدی صلاحیت یعنی کریٹیکل کیپیسٹی کسی بلڈنگ کے دروازے پر کھڑے باؤنسر کی طرح ہے۔ اچھا، باؤنسر کی طرح؟ ہاں، اس کا کام یہ دیکھنا ہے کہ اندر آنے والی معلومات سچ اور منطقی ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی جھوٹ ہے تو باؤنسر اسے باہر ہی روک دے گا۔ منطقی بات۔ لیکن ایڈز پھر داخل کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایسوسیٹیو ایڈورٹائزنگ اس باؤنسر سے منطقی بحث کرتی نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ ایک وی آئی پی گیسٹ کی طرح اندر داخل ہو جاتی ہے جس نے سماجی رتبے یا جوانی کا بیج پہنا ہوتا ہے۔ یعنی باؤنسر کو لگتا ہے کہ یہ تو کوئی اہم مہمان ہے، اسے مت روکو۔ ایگزیکٹلی۔ فرام کہتے ہیں کہ جب لوگوں پر ان غیر منطقی پیغامات کی مسلسل بمباری ہوتی ہے تو ان کی سوچنے کی صلاحیت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ باؤنسر جیسے سو جاتا ہے۔ یہ تو خطرناک ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر؟ اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر احساس کمتری یعنی فیلنگ آف اسمالنس پیدا ہوتی ہے۔ انہیں محسوس کروایا جاتا ہے کہ وہ اکیلے نامکمل ہیں اور صرف یہ مصنوعات خرید کر ہی انہیں سماج میں مقام مل سکتا ہے۔ یہ تصویر تو واقعی بہت پریشان کن ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسان کو اپنی خواہشات کا غلام بنایا جا رہا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے فرام کی نظر میں۔ لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو کلاسیکل لبرلز پیش کرتے ہیں، جیسے ملٹن فریڈمین اور فریڈرش ہائیک۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ غیر منطقی طریقے استعمال کرنا خود آزادی مندی کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ ان کا استدلال کیا ہے؟ فریڈمین کا آرگیومنٹ سیدھا سا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصنوعی طلب پیدا کرنے کے لیے بے تحاشا پیسہ اور وقت ضائع ہوتا ہے، یعنی ریسورسز کا ضائع ہونا۔ صحیح۔ ان کے مطابق کسی بھی معیشت کے لیے بہتر اور سستا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی اصلی ضروریات کو سمجھا جائے اور انہیں پورا کیا جائے، نہ کہ جھوٹی ضروریات پیدا کی جائیں۔ یہ بات تو منطق پر پوری اترتی ہے، لیکن ہائیک اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہائیک اس بحث کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتے ہیں۔ وہ مینٹل فریڈم یعنی ذہنی آزادی اور فزیکل فریڈم یعنی جسمانی آزادی کو دو الگ الگ خانوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا،
تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ جب ہم ہائیک کی نظر سے دیکھتے ہیں تو کیا ان کے نزدیک ذہنی طور پر مینیپولیٹ ہونا آزادی کے ذیل میں ہی آتا ہے؟ یہ تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے اگر کسی کی سوچ کو مسلسل متاثر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ایک خاص قسم کی خریداری کرے، تو کیا وہ شخص سچ میں آزاد ہے؟ ہائیک کی منطق یہاں تھوڑی پیچیدہ ہے، لیکن وہ مینٹل فریڈم کو ایک ایسی دھندلی اور غیر واضح شے سمجھتے ہیں جسے کسی قانون یا حکومت کے ذریعے ماپا یا محدود نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ ذہن کو کنٹرول کرنے کے خلاف قانون نہیں بنا سکتے۔ صحیح۔ ان کے نزدیک آزادی کی اصل کسوٹی فزیکل فریڈم ہے، یعنی جب تک کسی کے سر پر بندوق رکھ کر یا جسمانی زبردستی کے ذریعے اس سے کوئی کام نہیں کروایا جا رہا تب تک وہ آزاد ہے۔ تو پھر مینیپولیشن کا کیا کریں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہائیک کا ماننا ہے کہ ایتھکس اور رسپانسبلٹی کا بوجھ خود خریدار پر ہونا چاہیے۔ انسان کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ وہ ان نفسیاتی حملوں کو پہچان سکے۔ یہ تو خریدار پر بہت بڑا بوجھ ڈال دینے والی بات ہے۔ بالکل۔ لیکن اس بحث میں ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ اگر آزاد منڈی میں یہ سب ہو رہا ہے تو کیا خود نظام کے اندر اس مینیپولیشن کو روکنے کی کوئی صلاحیت موجود ہے؟ یہ ایک بڑا پریکٹیکل سوال ہے۔ کیونکہ ہائیک کا یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ حکومتی پابندیاں یعنی ریگولیشن یا سینسرشپ لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ آزاد منڈی کے نظام کو خود اس مسئلے کو حل کرنے دینا چاہیے۔ لیکن مارکیٹ کا اپنا مقابلہ یعنی کمپٹیشن اس دھوکے بازی کو کم کیسے کرتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں مقابلے کی طبیعت یعنی نیچر آف کمپٹیشن کو گہرائی سے دیکھنا ہوگا۔ اچھا، وہ کیسے؟ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں مقابلہ صرف وڈتھ وائز یعنی افقی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جوتے بنانے والی کمپنی کا مقابلہ دوسری جوتے بنانے والی کمپنی کے ساتھ۔ صحیح، یہ وہی عام مقابلہ ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، کوک اور پیپسی کا مقابلہ۔ ایگزیکٹلی، لیکن مارکیٹ کی تصویر اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ ایک دوسرا مقابلہ بھی ہوتا ہے جسے لینتھ وائز یا عمودی مقابلہ کہا جاتا ہے۔ لینتھ وائز کمپٹیشن، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی ایک ہی پروڈکٹ کو بنانے اور بیچنے والی پوری سپلائی چین کے درمیان چلنے والی کشمکش ہے۔ یعنی صرف دو مخالف کمپنیوں میں نہیں، بلکہ ایک ہی کمپنی کے نیٹ ورک کے اندر کا مقابلہ۔ یہ کشمکش واقعی قابل غور ہے، کیونکہ بظاہر تو مینوفیکچرر یعنی بنانے والا اور ایڈورٹائزر دونوں ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں نا۔ ایسا لگتا تو ضرور ہے۔ مینوفیکچرر چاہتا ہے کہ اس کی مصنوعات بکیں اور ایڈورٹائزر اس کے لیے دلکش اشتہار بناتا ہے تاکہ خریدار متاثر ہوں۔ لیکن کیا ان دونوں کے مفادات سچ میں ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں؟ اور یہیں پر آزاد منڈی کی سب سے دلچسپ جنگ لڑی جاتی ہے۔ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا اپنا مفاد اس بات میں ہے کہ اس کی ایڈ کیمپین ہمیشہ کے لیے کامیاب نہ ہو۔ کیا مطلب؟ وہ تو چاہیں گے نا کہ ان کا اشتہار ہٹ ہو جائے۔ ہٹ ہو، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اسے پلانڈ آبسلیسنس یا منصوبہ بند فرسودگی کہتے ہیں۔ ایڈورٹائزر جان بوجھ کر ایسی کیمپینز بناتے ہیں جو کچھ عرصے بعد اپنی کشش کھو دیں۔ اچھا، تاکہ نیا اشتہار بنوانا پڑے۔ بالکل۔ تاکہ مینوفیکچرر کو دوبارہ مجبور ہو کر انہی کے پاس آنا پڑے اور نئی ایڈ کیمپین بنوانی پڑے۔ یعنی ایڈورٹائزر دراصل صرف عام خریدار کو ہی مینیپولیٹ نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنے ہی کلائنٹ یعنی مینوفیکچرر کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ وہ مینوفیکچرر کو ایک ایسے چکر میں پھنسا رہا ہے جہاں اسے بار بار پیسے خرچ کرنے پڑیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کو بیماری کی دوا تو دیں، لیکن ایسی دوا دیں جس کا اثر چند دن بعد ختم ہو جائے تاکہ مریض دوبارہ دوا لینے آئے۔ یہ بہترین مثال دی آپ نے۔ اور اس سپلائی چین کی کشمکش میں ایک تیسرا کھلاڑی بھی ہے جو اس پورے کھیل کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ تیسرا کھلاڑی کون ہے؟ اور وہ ہے ریٹیلر، یعنی وہ سپر مارکیٹ یا دکاندار جہاں وہ پروڈکٹ فزیکلی موجود ہوتی ہے۔ آج کل دکان کے اندر شیلف سپیس اور پوائنٹ آف سیل کی اہمیت بے تحاشا بڑھ چکی ہے۔ اس بات کو تھوڑا مزید کھولتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ کسی بڑی سپر مارکیٹ میں ہیں۔ ایک طرف مینوفیکچرر نے کروڑوں روپے خرچ کر کے ٹی وی پر ایک شاندار جذباتی اشتہار بنوایا ہے۔ بالکل۔ اس اشتہار نے، جیسا آپ نے پہلے بتایا، اس باؤنسر کو سلا دیا ہے اور ایک خریدار بالکل امید اور خیالوں کی دنیا میں داخل ہو کر وہ صابن خریدنے دکان پہنچتا ہے۔ لیکن دکان کے اندر کا منظر مختلف ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پیسوں کا رخ ٹی وی ایڈز سے ہٹ کر دکان کے اندر پروڈکٹ پلیسمنٹ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ دکان کا ماحول فیصلہ بدل دیتا ہے۔ جی ہاں۔
ریٹیلرز اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ خریدار آخری فیصلہ دکان میں کھڑے ہو کر کرتا ہے۔ صحیح۔ اگر ایک عام سا برانڈ جس کی کوئی ٹی وی کیمپین نہیں ہے اپنی پروڈکٹ کو سپر مارکیٹ کے سب سے واضح اور آنکھوں کے سامنے والے شیلف پر رکھوا لیتا ہے تو بہت امکان ہے کہ خریدار مہنگے اشتہار والی چیز کے بجائے وہ سامنے رکھی ہوئی چیز اٹھا لے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریٹیلر کا یہ کردار ٹی وی ایڈز کی طاقت کو توڑ رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ پیسوں کا رخ ٹی وی اسکرین سے نکل کر دکان کے شیلفز کی طرف جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ریٹیل لیول پر یہ جو کمپٹیشن چل رہا ہے وہ کسی حد تک ایڈورٹائزرز کی نفسیاتی دھوکے بازی کی طاقت کو محدود کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو آزاد مندی کوئی آدرش یا مکمل طور پر فرشتوں کا نظام نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ اس میں برائیاں اور خامیاں موجود ہیں، لیکن اس نظام کی خوبصورتی انہی ٹکراہٹوں یعنی کولیژنز میں ہے۔ یعنی جو آپس میں ٹکراؤ ہے مفادات کا۔ صحیح۔ مینوفیکچرر، ایڈورٹائزر اور ریٹیلر کے درمیان چلنے والی یہ ملٹی ڈائمینشنل کشمکش ہی دراصل وہ انویزیبل ہینڈ یعنی پوشیدہ ہاتھ ہے جو کسی ایک طاقتور فریق کو لوگوں کے ذہنوں پر مکمل قابو پانے سے روکتی ہے۔ یعنی طاقت تقسیم ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ پیسہ اور طاقت ان تینوں کے درمیان بڑھ جاتی ہے جس سے عام انسان پر مینپولیشن کا دباؤ کسی نہ کسی طرح خود بخود محدود ہو جاتا ہے۔ یہ پوری تحقیق واقعی ذہن کے بند دروازے کھولنے والی ہے۔ پہلے تلازمی مارکیٹنگ جو صابن اور امید کو جوڑتی ہے، پھر غیر منطقی محرکات جو انسانی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخر میں سپلائی چین کی وہ جنگ جو اس پورے نظام کو ایک عجیب سا توازن یعنی بیلنس فراہم کرتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن اس سب بحث کے بعد آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس تحقیق کو سمیٹتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک نیا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ہم نے ہائیک کے اس نظریے کو دیکھا کہ وہ آزاد منڈی پر کتنا اعتماد کرتے ہیں اور اسے بہترین نظام مانتے ہیں۔ جی، ان کا تو پورا زور اسی بات پر تھا کہ سسٹم خود ٹھیک کرے گا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہائیک خود اپنی ایک تحریر میں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انسانی سماج کی ترقی اس بات پر منحصر ہے کہ ہم وہ چیزیں چاہتے ہیں جو دوسروں کے پاس ہیں، یعنی wanting what others have۔ یہ خیال تو سچ میں پریشان کن ہے۔ ایک طرف ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہماری فطرت ہی یہ ہے کہ ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی خریداری کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو کیا یہ وہی بنیادی نفسیاتی کمزوری نہیں ہے جسے ایڈورٹائزرز اپنی کامیابی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یہی وہ تضاد یعنی کانٹرڈکشن ہے جو غور طلب ہے۔ اگر ہماری کامیابی کا پیمانہ ہی یہ ہے کہ دوسروں کے پاس کیا ہے تو ہم پہلے سے ہی مینیپولیشن کے نشانے پر ہیں۔ تو شاید سب سے بہترین اصول یہی ہے کہ لوگوں کو اپنی اصلی ضروریات اور نفسیاتی کمزوریوں کے درمیان فرق کرنا سیکھنا ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ اگلی بار جب کوئی بازار میں خریداری کر رہا ہو تو انہیں ایک لمحے کے لیے روک کر خود پر غور کرنا چاہیے۔ کیا ان کا یہ فیصلہ واقعی آزادانہ تھا یا یہ کسی کی پیدا کردہ خواہش کا نتیجہ تھا جسے بڑے چھپکے سے ان کے ذہن میں ڈال دیا گیا؟ یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ کیا وہ واقعی صابن خرید رہے ہیں یا چند لمحوں کی خوبصورتی کا مصنوعی جادو؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔ ہماری 5ویں نشست میں ہم دیکھیں گے کہ مینیپولیشن کس طرح قوموں کی تشکیل کرتی ہے، خاص طور پر سیاست اور قیادت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے۔ ذرا تصور کریں کہ پولنگ بوتھ میں کھڑے ہیں اور ہاتھ میں بیلٹ پیپر ہے، اور انسان کو لگتا ہے کہ وہ بالکل آزاد ہے۔ ہاں بالکل، لگتا ہے کہ یہ 100% اپنا فیصلہ ہے، ایک باشعور شہری کا فیصلہ۔ لیکن کیا ہو اگر جس کے خلاف ووٹ پڑ رہا ہے دراصل اسی نے خاموشی سے یہ سارا سوچنے کا عمل ڈیزائن کیا ہو؟ یہ بڑی خوفناک سوچ ہے ویسے، ہے نا؟ پچھلے گہرے مطالعے میں جب ہم نے سفیر ہینڈلمین کی کتاب تھاٹ مینیپولیشن پر بات کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح اشتہارات کے ذریعے صارفین کے ذہنوں سے کھیلا جاتا ہے۔ جی، ہم نے پروڈکٹس اور مارکیٹنگ کی بات کی تھی۔ بالکل، لیکن آج کا ہمارا مشن اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ آج ہم صارفین کی دنیا سے نکل کر شہریوں کی دنیا میں قدم رکھیں گے، یعنی سیاست کے میدان میں۔ صحیح کہا۔ ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ سیاست اور قیادت کے اس بڑے کھیل میں عوام کے ذہنوں کو کیسے ہائی جیک کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کے 2 اہم ابواب، سیاست پر ایک نظر اور قیادت پر ایک نظر، آج ہماری توجہ کا مرکز ہوں گے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی جستجو ہے
کیونکہ جب ہم مارکیٹنگ سے نکل کر سیاست میں آتے ہیں تو معاملات صرف کسی پروڈکٹ کو بیچنے تک محدود نہیں رہتے۔ ہاں، یہاں تو داؤ پر بہت کچھ لگا ہوتا ہے۔ بالکل، یہاں قوموں کے مستقبل، جنگ اور امن کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم ان سیاسی چالوں پر گہرائی سے بات کریں، میں شروع میں ہی ایک بات واضح کر دوں۔ جی ضرور۔ آج کی اس گفتگو میں کچھ انتہائی حساس تاریخی اور سیاسی مثالیں آئیں گی، خاص طور پر مشرق وسطی کا تنازع۔ تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا مقصد ہرگز کسی بھی سیاسی نظریے، دائیں یا بائیں بازو کی، یا کسی خاص فریق کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے۔ 100% درست۔ ہم صرف ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کر رہے ہیں تاکہ ان نفسیاتی ہتھ کنڈوں کو سمجھ سکیں جو مصنف نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں۔ یہ بہت اہم وضاحت تھی۔ چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ سیاستدان آخر کس طرح لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ذہنوں میں ایک بے وقت ایک ہی سوچ داخل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر دور میں پوچھا گیا ہے۔ میرا مطلب ہے آپ سڑک پر چلتے ہوئے کسی ایک شخص کو بھی اپنی بات پر قائل نہیں کر سکتے، تو یہ رہنما پوری قوم کو کیسے اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں اس ماحول کو دیکھنا ہوگا جو ان رہنماؤں کو یہ طاقت فراہم کرتا ہے۔ کتاب میں اسے طاقت کا جغرافیہ یا ٹوپوگرافی آف پاور کہا گیا ہے۔ طاقت کا جغرافیہ یعنی کوئی خاص قسم کی صورتحال؟ جی دیکھیں، ہیرا پھیری خلا میں نہیں ہوتی۔ اسے پنپنے کے لیے ایک خاص قسم کی زمین، ایک خاص ماحول چاہیے ہوتا ہے، اور وہ زمین ہے سماجی بحران۔ اچھا، یعنی جب حالات خراب ہوں۔ بالکل، جب کوئی معاشرہ جنگ کی تباہ کاریوں، شدید معاشی بحران یا گہرے عدم استحکام سے گزر رہا ہوتا ہے تو عوام کے اندر ایک اجتماعی مایوسی اور خوف پھیل جاتا ہے۔ لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں۔ ہاں، اور اس شدید خوف کے عالم میں ہیرا پھیری پر مبنی تنقید یا مینیپولیٹو کرٹیسزم جنم لیتی ہے۔ ایک منٹ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بحران کے وقت جو بھی حکومت پر تنقید کر رہا ہے وہ ہیرا پھیری کر رہے ہیں؟ ارے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی۔ دیکھیں، تنقید دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تعمیری تنقید ہے جہاں آپ خامیاں نکالتے ہیں اور پھر کوئی متبادل حل یا منصوبہ پیش کرتے ہیں، جسے ہم کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کہتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن ہیرا پھیری پر مبنی تنقید بالکل مختلف ہے۔ اس میں رہنما موجودہ نظام یا حکومت کو بری طرح تنقید کا نشانہ بناتا ہے، لوگوں کے غصے کو بھڑکاتا ہے، اور پھر کوئی حل بتاتا ہے؟ یہی تو بات ہے۔ وہ کوئی بھی ٹھوس تعمیری خاکہ پیش نہیں کرتا، وہ صرف حالات کی خرابی کا فائدہ اٹھا کر خود کو ایک مسیحا کے طور پر پیش کرتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں ایک اونچی عمارت میں خوفناک آگ لگی ہوئی ہے۔ افراتفری کا عالم ہے۔ جی، لوگ دھوئیں کی وجہ سے کھانس رہے ہیں، ہر طرف بھگدڑ مچی ہے۔ اچانک ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور فائر بریگیڈ کی نااہلی پر زور زور سے چیخنے لگتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ عمارت کا نظام کتنا خراب ہے۔ بالکل، وہ بتاتا ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹ کیوں کام نہیں کر رہے، پانی کا پریشر کیوں کم ہے۔ اس شخص کے پاس آگ بجھانے کا کوئی سامان نہیں، اسے باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں معلوم۔ لیکن اس افراتفری اور خوف کے عالم میں باقی لوگ کیا کریں گے؟ وہ سب اسی کی طرف دیکھیں گے۔ ہاں، ڈرے ہوئے لوگ اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں جیسے وہی انہیں بچائے گا۔ انہیں لگتا ہے کہ جو شخص اتنے اعتماد سے خامیاں نکال رہا ہے، یقیناً اس کے پاس کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا۔ بہترین مثال دی۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ خوف انسان کی منطقی سوچ کو مفلوج کر دیتا ہے۔ انسان سوچنا ہی بند کر دیتا ہے نا؟ بالکل، اسی لیے بحران کے وقت عوام اس کھوکھلی اور بے بنیاد تنقید کو امید کی کرن سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن ماہر سیاستدان صرف جذبات کے اس ابال پر انحصار نہیں کرتے، وہ بہت شاطر ہوتے ہیں۔ تو وہ مزید کیا کرتے ہیں؟ وہ باقاعدہ فکری سطح پر ایک پورا فریم ورک، ایک جال بنتے ہیں۔ کتاب میں اسے فکری ہیرا پھیری یا انٹلیکچول مینیپولیشن کہا گیا ہے۔ فکری ہیرا پھیری یعنی ذہنوں سے کھیلنا؟ جی، یہ رہنما عوام کو ایک متعصبانہ فریم ورک کے اندر ایسی ٹھوس اور بظاہر منطقی وجوہات فراہم کرتے ہیں کہ عوام کو لگتا ہے وہ خود سوچ رہے ہیں، حالانکہ وہ دراصل اس رہنما کے بچھائے ہوئے جال میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔
انہیں لگتا ہے کہ یہ ان کے اپنے خیالات ہیں، لیکن ان کی سوچ کی حد بندیاں وہ رہنما طے کر چکا ہوتا ہے۔ یہ سن کر ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر کوئی رہنما اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ متعصبانہ فریم ورک، یہ جال بنتا کیسے ہے؟ اس کا عملی طریقہ کار کیا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو کتاب میں اس کی سب سے خطرناک اور مؤثر شکل پیرانویا کی حکمت عملی کو بتایا گیا ہے، جسے انگریزی میں پیرانویا ٹیکٹک کہتے ہیں۔ پیرانویا یعنی شدید قسم کا شکی پن اور خوف؟ جی ہاں، پیرانویا کی نفسیات میں ایک تصور ہوتا ہے جسے فرانسیسی میں ایڈے فکس کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا حاوی اور طے شدہ خیال جو انسان کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح گڑ جاتا ہے۔ ایک بار جو بات دماغ میں بیٹھ گئی بس بیٹھ گئی۔ بالکل، اور ایک بار جب یہ خیال ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر انسان دنیا کے ہر واقعے، ہر خبر کو اسی شک کی اینک سے دیکھتا ہے۔ سیاسی رہنما اپنی مہم میں جان بوجھ کر ووٹرز کے ذہنوں میں ایک ایسا ہی ایڈے فکس پلانٹ کرتے ہیں۔ کیا آپ اس کی کوئی ایسی تاریخی مثال دے سکتی ہیں جہاں کسی رہنما نے واقعی پوری قوم کے ذہن میں کوئی ایسا حاوی خیال پلانٹ کر کے الیکشن کا رخ ہی موڑ دیا ہو؟ جی، کتاب میں 1996 کے اسرائیلی انتخابات کی ایک کلاسک مثال دی گئی ہے۔ 1996؟ تب تو وہاں حالات کافی خراب تھے۔ بہت کشیدہ تھے، یتساک رابن کا قتل ہو چکا تھا اور معاشرہ شدید صدمے میں تھا۔ ایسے ماحول میں بنجمن نتنیاہو نے اپنے مدِ مقابل شمون پیرس کے خلاف ایک انتہائی مختصر لیکن طاقتور نعرہ استعمال کیا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ نعرہ تھا، پیرس یروشلم کو تقسیم کر دے گا۔ بس اتنا سا؟ ہاں، اب بظاہر یہ صرف ایک سیاسی جملہ لگتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ اس نے اسرائیلی عوام کے ذہنوں میں یروشلم کی تقسیم کا ایک ایسا خوفناک آئیڈیا فکس بٹھا دیا جس نے ہر چیز کا زاویہ ہی بدل دیا۔ واہ، یعنی اس ایک نعرے نے عوام کے سوچنے کا فریم ورک ہی تبدیل کر دیا۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس نے عملی طور پر شمون پیرس کو نقصان کیسے پہنچایا؟ اس نے پیرس کے ہر عمل کو ان کے اپنے ہی خلاف کر دیا۔ ذرا اس میکینزم کو سمجھیں۔ جب عوام کے ذہن میں یہ طے شدہ خیال بیٹھ گیا کہ پیرس یروشلم کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو اس کے بعد پیرس جو بھی کرتے وہ مشکوک ہو گیا۔ اچھا، یعنی اگر وہ کوئی اچھا کام بھی کریں تو عوام شک کریں گے؟ بالکل، اگر پیرس فلسطینیوں کے ساتھ امن کے عمل کو ذرا سا بھی آگے بڑھاتے تو عوام کے ذہن میں فوراً الارم بجتا کہ دیکھو وہ یروشلم کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ارے باپ رے! اور اگر وہ امن کے عمل کو روک دیتے یا سست کر دیتے تو اور بھی برا ہوتا۔ اگر پیرس امن کے عمل میں کوئی تاخیر کرتے یا محتاط رویہ اپناتے تو عوام کو لگتا کہ یہ شخص ہم سے کچھ چھپا رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ تو پیرس تو ہر طرف سے پھنس گئے، آگے کھائی پیچھے کنواں۔ صحیح کہا۔ نتنیاہو نے کوئی متبادل امن کا خاکہ نہیں دیا، انہوں نے صرف ایک نفسیاتی پنجرہ بنایا جس میں پیرس کا ہر قدم ان کے اپنے ہی گلے کا پھندا بن گیا۔ یہ تو واقعی ایک زبردست مائنڈ گیم ہے۔ اور ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں، آج کل نیوز چینلز پر ٹاک شوز دیکھتے ہوئے یا ٹویٹر اور فیس بک پر ٹرینڈز دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ روزانہ کتنے ہی ایڈی فیکٹس ہمارے ذہنوں میں اتارے جا رہے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ جی ہاں، کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں گروہ ہمارے ملک کو تباہ کر دے گا، کبھی کوئی اور خوف، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خبریں دیکھ کر باخبر ہو رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم ایک نفسیاتی پنجرے میں قید ہو رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں فکری ہیرا پھیری کی اصل طاقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہ طاقت گولی یا لاٹھی کی نہیں ہے، یہ خیالات کی طاقت ہے جو انسان کو اندر سے اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اس طرح کے نعرے، یہ نفسیاتی پنجرے اور خیالات کی ہیرا پھیری جمہوریت اور معاشرے کی آزاد سوچ کے لیے اتنی تباہ کن ہے، جی بہت تباہ کن ہے، تو پھر ہمارے انتخابی قوانین کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میرا مطلب ہے ہمارا قانون اور عدلیہ عوام کو اس طرح کی ہیرا پھیری سے کیوں نہیں بچاتے؟ یہ ایک بہت بڑا فلسفیانہ اور قانونی مخمصہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے قانون مادی چیزوں کو تو ماپ سکتے ہیں، لیکن انسانی ذہن کی پیچیدگیوں کو نہیں پکڑ سکتے۔ کیا کتاب میں اس حوالے سے کوئی بحث ہے؟ جی بالکل، کتاب میں 1996 کے اس خوفناک نعرے کا موازنہ 1998 کے مقامی انتخابات کے ایک واقعے سے کیا گیا ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ منصفانہ قوانین بعض اوقات کتنے مضحکہ خیز نتائج یعنی ایبسرڈ ریزلٹس پیدا کر سکتے ہیں۔
اوہ ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جہاں ایک مذہبی سیاسی پارٹی شاس نے انتخابات کے دوران اپنے ووٹرز میں ربی کادوری کی تصویر اور آشیرواد والی تیل کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں تقسیم کرنا شروع کر دی تھیں۔ جی ہاں، بالکل وہی واقعہ۔ وہ انہیں ایک طرح کا تعویذ کہہ رہے تھے۔ اور پھر قانون حرکت میں آیا؟ بالکل، جیسے یہ بوتلیں تقسیم ہونا شروع ہوئیں، سپریم کورٹ فوراً حرکت میں آ گئی۔ عدالت نے ان تیل کی بوتلوں پر سختی سے پابندی لگا دی اور دلیل یہ دی کہ قانون انتخابات کے دوران ووٹرز کو کسی بھی قسم کے تحفے یا معاشی فائدہ دینے سے منع کرتا ہے۔ کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے، ذرا اس تضاد کو دیکھیں۔ عدالت کئی گھنٹوں تک اس بحث میں الجھی رہی کہ اس چند روپوں کی تیل کی بوتل کی معاشی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ ایک قیمتی تحفہ ہے یا نہیں؟ اور اصل مسئلے کو چھوڑ دیا۔ ہاں، دوسری طرف 1996 کا وہ نعرہ تھا جس نے پورے ملک کی سوچ کو ہائی جیک کر لیا تھا، جس نے لاکھوں لوگوں کے ذہنوں میں خوف کا بیج بو دیا تھا۔ اس پر قانون بالکل خاموش تھا۔ یہی کتاب کا سب سے گہرا نقطہ ہے۔ عدالت نے تیل کی بوتلوں پر پابندی لگاتے ہوئے اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا کہ ان تعویذوں یا بوتلوں کا ووٹرز کے ذہن پر جو اثر تھا وہ اس سیاسی نعرے کے مقابلے میں صفر تھا۔ بالکل، ایک تیل کی بوتل کسی کا ذہن تو نہیں بدل سکتی اس طرح سے۔ صحیح بات ہے۔ اس نعرے نے 1996 میں واقعی لوگوں کی نفسیات کو یرغمال بنا لیا تھا۔ قانون کی نظر میں ایک خیالی اور نفسیاتی زہر پھیلانا بالکل جائز تھا، کیونکہ آپ اسے تول یا ناپ نہیں سکتے۔ لیکن تیل کی ایک سستی سی بوتل غیر قانونی ہو گئی۔ جی، یہ ثابت کرتا ہے کہ بہترین قوانین بھی فکری ہیرا پھیری کے سامنے اندھے اور بے بس ہوتے ہیں۔ قانون سوچ کو ریگولیٹ نہیں کر سکتا۔ یہ واقعی بہت پریشان کن ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کس طرح خوف کے ذریعے عوام کو مفلوج کیا جاتا ہے اور قانون بھی اس میں کچھ نہیں کر پاتا۔ لیکن چلیں، اب ہم اس گفتگو کا زاویہ تھوڑا سا بدلتے ہیں۔ زاویہ بدل سے ہیں، یعنی مثبت پہلو کی طرف چلے؟ جی ہاں، اب تک ہم نے سیاستدانوں کی ہیرا پھیری کے صرف وہ ہتھ کنڈے دیکھے ہیں جو وہ اپنے اقتدار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر کوئی رہنما انہی شاطرانہ چالوں، اسی نفسیاتی ہیرا پھیری کو کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کرے؟ بالکل، کسی عظیم مقصد کے لیے، جیسے امن قائم کرنے کے لیے استعمال کرے۔ یہاں سے ہم سیاست پر ایک نظر سے نکل کر قیادت پر ایک نظر کی طرف بڑھتے ہیں، اور سچ کہوں تو یہ تاریخ کا ایک انتہائی پیچیدہ پہلو ہے۔ اور کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب دی پرنس کا حوالہ دیتے ہیں۔ میکیاویلی نے ایک ایسے طاقتور حکمران کا تصور دیا تھا جو بکھرے ہوئے اور تباہ حال معاشرے کو جوڑنے کے لیے انتہائی بے رحم اور ہیر پھیر والے طریقے اپناتا ہے۔ میکیاویلی کو تو ویسے ہی چالاکی اور دھوکہ دہی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن یہاں مصنف اسے تخریبی ہیرا پھیری یا سبورسیو مینیپولیشن کا نام دیتے ہیں، یعنی موجودہ نظام اور سوچ کو توڑنے کے لیے ہیرا پھیری کا استعمال کرنا تاکہ ایک نیا اور مثبت راستہ، ایک پازیٹیو ٹرننگ پوائنٹ لایا جا سکے۔ ہیرا پھیری کو امن کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا، یہ سننے میں کافی متضاد لگتا ہے۔ ہم اس میکانزم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے کتاب میں مصری صدر انور سادات کی مثال دی گئی ہے، ان کے 1970 میں یروشلم کے دورے کی حیران کن مثال۔ وہ تو تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ بہت بڑا۔ ذرا اس وقت کے حالات کا تصور کریں۔ مصر اور اسرائیل کے درمیان دہائیوں سے خونریز جنگیں ہو چکی تھیں، دونوں طرف شدید عدم اعتماد، نفرت اور خوف کی دیواریں کھڑی تھیں۔ اور مصر کے اپنے حالات بھی تو بہت خراب تھے نا؟ بالکل، مصر کا معاشی دیوالیہ نکل رہا تھا اور انہیں اپنا جزیرہ نما سینا ہر صورت واپس چاہیے تھا، لیکن روایتی سفارتکاری مکمل طور پر دم توڑ چکی تھی۔ دونوں ممالک ایک بند گلی، ایک ڈیڈ لاک میں کھڑے تھے جہاں کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اور ایسے حالات میں انور سادات نے روایتی سفارتکاری کو چھوڑ کر سیدھا عوام کے ذہنوں سے کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ جی، انہوں نے اچانک یروشلم جانے کا اعلان کر دیا۔ واہ! اور یہ کوئی معمولی اعلان نہیں تھا، یہ تو بم شیل تھا۔ یہ ایک انتہائی کمال کی میکیاویلین ہیرا پھیری تھی۔ سادات نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ اسرائیلی عوام اور قیادت کے ذہنوں میں ایک ایڈی فکس بیٹھا ہوا ہے کہ عرب ممالک صرف اور صرف ہماری تباہی چاہتے اور وہ کبھی امن نہیں کریں گے۔ وہی پرانا خوف والا جال۔ بالکل۔
تو سادات نے تمام سفارتی پروٹوکولز، پس پردہ مذاکرات اور روایتی اصولوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا اور براہ راست اسرائیلی پارلیمنٹ میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سادات کے اس قدم نے اسرائیل کو مجبور کیسے کیا؟ وہ تو بس ایک دورہ ہی تھا نا، اسرائیل پھر بھی امن معاہدے سے انکار کر سکتا تھا، وہ کیسے پھنس گئے؟ یہی تو فکری ہیرا پھیری کا کمال تھا۔ سادات نے اچانک دشمن کے گھر جا کر امن کی پیشکش کر کے اسرائیل کے اس ایڈیفکس کو پاش کر دیا۔ یعنی وہ جو سوچ رہے تھے کہ عرب کبھی امن نہیں چاہتے، وہ بات ہی غلط ثابت ہو گئی۔ صحیح کہا، انہوں نے پوری دنیا کے سامنے کھیل کا وہ منظر نامہ ہی بدل دیا جس میں اسرائیل اب تک کھیل رہا تھا۔ اب ذرا اسرائیل کی پوزیشن سوچیں، اگر وہ سادات کی پیشکش کو ٹھکرا دیتے تو وہ پوری دنیا کی نظر میں امن کے دشمن اور جنگی جنونی ثابت ہوتے۔ تو سادات نے ایک طرح کا ٹریپ بچھا دیا تھا ان کے لیے۔ ایک زبردست نفسیاتی دباؤ۔ سادات نے دراصل ایک ایسا نفسیاتی دباؤ پیدا کیا جس نے اسرائیلی قیادت کو ایک کونے میں دھکیل دیا۔ انہوں نے اسرائیلی عوام کے دلوں سے خوف نکالا، جس سے وہاں کی قیادت پر امن کے لیے اندرونی اور بیرونی دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ ان کے پاس کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ بالکل، سادات نے انکار کی گنجائش ہی ختم کر دی تھی۔ یہ تھی تخریبی ہیرا پھیری جس نے ایک بند دلی کو کھول دیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف نتن یاہو کا نعرہ تھا جس نے امن کو روکا، دوسری طرف سادات کی چال تھی جس نے امن لایا۔ دونوں نے ہیرا پھیری کا استعمال کیا۔ کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مقصد عظیم ہے تو ہر قسم کا دھوکہ، دباؤ اور ہیرا پھیری جائز ہے؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے اور سیاسیات میں اس پر ہمیشہ بحث ہوتی ہے، لیکن کتاب کا مصنف ہر قسم کی ہیرا پھیری کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اچھا، تو وہ اس کی کوئی حد مقرر کرتے ہیں؟ جی، وہ اس کا واضح فرق بیان کرتے ہیں، برداشت کے قابل اور ناقابل برداشت ہیرا پھیری، یعنی ٹالریبل اور انٹالریبل مینیپولیشن۔ تو ہم ان دونوں میں فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی باریک سی لکیر ہے۔ فرق اس بات میں ہے کہ ہیرا پھیری کے نتیجے میں عوام کے انتخاب یعنی ان کی چوائسز پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ناقابل برداشت ہیرا پھیری وہ ہے جو عوام کو خوف اور پیرانویا میں مبتلا کر کے ان کے ذہنوں کو محدود کر دیتی ہے۔ جیسے وہ نعرہ جس نے عوام کو ڈرا دیا تھا۔ بالکل، وہ عوام کو ایک پنجرے میں قید کر دیتی ہے تاکہ سیاستدان اپنی طاقت کو طول دے سکیں۔ اس کے برعکس برداشت کے قابل ہیرا پھیری وہ ہے جسے مصنف ایکسپینڈنگ مینیپولیشنز کہتے ہیں۔ ایکسپینڈنگ یعنی جو آپشنز کو بڑھا دے۔ صحیح سمجھے آپ، یعنی وہ ہتھ کنڈے جو بند گلیوں کو توڑنے، انسانی جانیں بچانے اور معاشرے کے لیے نئے راستے کھولنے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ سادات کی ہیرا پھیری نے آپشنز کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس نے امن اور ترقی کا ایک نیا راستہ کھولا۔ یعنی وہ ہیرا پھیری جو زنجیریں پہنانے کے بجائے زنجیریں توڑنے کا کام کرے۔ بالکل، یہی اصل فرق ہے۔ آج کی یہ پوری گفتگو ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم خبریں سنتے ہوئے، سیاسی بیانات پڑھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ کیا یہ رہنما ہمیں کسی خوف کے پنجرے میں قید کر رہا ہے یا واقعی کوئی نیا اور تعمیری راستہ دکھا رہا ہے۔ بہت ضروری ہے یہ سوچنا۔ پیرانویا کے حکمت عملی اور ان حاوی خیالات کو سمجھے بغیر ہم اپنی تنقیدی سوچ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ہم بس لہروں کے ساتھ بہتے چلے جائیں گے۔ اور جب تک ہم ان ہتھ کنڈوں کو نہیں سمجھیں گے، ہم یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے کہ کب ہمارے ذہنوں کو ذاتی مفادات کے لیے ہائی جیک کیا جا رہا ہے اور کب حقیقت میں کوئی مثبت تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن ان سب باتوں کو سمیٹتے ہوئے آج کے ان ذرائع نے میرے ذہن میں ایک بہت ہی عجیب اور سچ کہوں تو تھوڑا سا خوفزدہ کر دینے والا سوال پیدا کیا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے دیکھا کہ کیسے طاقتور رہنما محض چند نفسیاتی چالوں اور نعروں کے ذریعے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ذہنوں میں حاوی خیالات بٹھا سکتے ہیں اور پوری قوم کو جنگ یا امن کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ تو اگر سیاستدان باہر بیٹھ کر ہمارے ذہن کے ساتھ اتنی آسانی سے کھیل سکتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے جب ہم خود اپنے آپ سے ہیرا پھیری کرنے لگتے ہیں؟ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے نا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ سب سے خطرناک، سب سے طاقتور اور سب سے پوشیدہ ہیرا پھیری کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی ذہن کے اندر بیٹھا ہو؟
یہ ایک بہت گہری اور بے چین کر دینے والی حقیقت ہے۔ ہم اکثر بیرونی خطرات اور سیاسی چالوں سے بچنے کے لیے اتنی اونچی دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں، اور اپنے ہی اندر کا خطرہ بھول جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ شاید سب سے بڑا قید خانہ وہ ہے جو ہم نے خود اپنے خوف اور اپنے ہی بنے ہوئے خیالات سے اپنے اندر تعمیر کیا ہے۔ یہی سوچنے کی بات ہے۔ ہمارا آخری سفر ہمیں اندر کی طرف لے جائے گا، جہاں ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ کس طرح ہیرا پھیری دراصل شفا اور ذاتی آزادی کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کسی انسان کے ذہن کو مکمل طور پر آزاد کرنے کا مطلب اسے اس کے اپنے ہی بنے ہوئے جال سے نکالنے کا راستہ ہیرا پھیری ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی بہت عجیب اور متضاد بات لگتی ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم تو ہمیشہ یہی سمجھتے آئے ہیں کہ ہیرا پھیری یعنی مینیپولیشن ایک طرح کا دھوکہ ہے، کسی کی آنکھ میں دھول جھونکنا۔ صحیح۔ لیکن آج ہم ایک ایسے تصور میں غوطہ لگانے والے ہیں جو ان تمام روایتی خیالات کو الٹ کر رکھ دے گا۔ ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع ایلسپیر ہینڈلمن کی مشہور کتاب تھاٹ مینیپولیشن کا ماخذ ہے۔ ہاں، اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ ہم یہ کھوجیں گے کہ کس طرح بال واسطہ اثر و رسوخ استعمال کر کے لوگوں کو ان کے نفسیاتی قید خانوں سے نکالا جاتا ہے۔ مطلب ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہیرا پھیری ایک فریب ہے، لیکن یہاں یہ باقاعدہ ایک علاج کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ تو اس تصور کو تھوڑا کھول کر بتائیں۔ دیکھیں، اس موضوع کی سب سے چونکا دینے والی بات یہی ہے کہ یہ ہیرا پھیری کو ایک نئے زاویے سے پیش کرتا ہے۔ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ روزمرہ کی زندگی یا تشہیری مہمات میں ذہن کو کیسے محدود کیا جاتا ہے۔ ہاں، جسے ہم محدود کرنے والی ہیرا پھیری کہتے ہیں۔ بالکل، یعنی آپ کے سامنے موجود آپشنز کو سکیڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن ہینڈل مین اس کے بالکل برعکس ایک خاکہ پیش کرتا ہے جسے وہ وسعت دینے والی ہیرا پھیری کہتا ہے۔ وسعت دینے والی یعنی یہ ذہن کو کھولتی ہے؟ جی، اس عمل کا مقصد ہدف کو کسی ایک مخصوص فیصلے پر مجبور کرنا نہیں ہے، بلکہ ان ذہنی دریچوں کو کھولنا ہے جو پرانی عادات یا غلط نظریات کی وجہ سے مقفل ہو چکے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے ذہن کی وہ الجھی ہوئی گرہیں کھولنے کا عمل ہے جو انسان خود نہیں کھول پا رہا ہوتا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہیں سے وہ تصور ابھرتا ہے جسے ہینڈل مین المناخ خندق یا ٹریجک انٹرینچمنٹ کہتا ہے۔ اوہ، ٹریجک انٹرینچمنٹ، یہ نام ہی کتنا گہرا ہے۔ ہاں، یہ ایک ایسی دلخراش حالت ہے جہاں ایک انسان اپنے ہی تراشے ہوئے ایک جھوٹے نظریے کے اندر اس قدر گہرائی میں قید ہو جاتا ہے کہ وہ اس قید کو ہی پناہ گاہ سمجھنے لگتا ہے۔ مجھے ماخذ میں دی گئی وہ موسیقار والی مثال یاد آ رہی ہے۔ وہ بہت عجیب اور کسی حد تک تکلیف دہ بھی تھی۔ وہ جس میں لے کی کوئی حس نہیں ہوتی۔ ہاں، مطلب ایک ایسا شخص جس میں لے اور سر کی کوئی حس سرے سے موجود ہی نہیں، لیکن وہ ایک عظیم اوپیرا گائک بننے کی شدید ضد میں مبتلا ہے۔ اور وہ اپنی زندگی کے قیمتی سال اس خواب پر ضائع کر رہا ہے۔ بالکل، وہ تو آڈیشنز دینے سے بھی کتراتا ہے۔ دیکھیں، اس موسیقار کی نفسیات ہمیں اس المناک خندق کے اصل میکینزم تک لے جاتی ہے۔ وہ محض ضدی نہیں ہے، وہ دراصل ایک گہرے خوف کا شکار ہے۔ خوف؟ کس چیز کا خوف؟ اپنی شناخت کھونے کا۔ اس نے اپنی پوری زندگی اس ایک خواب کے گرد بن لی ہے۔ اب سچائی کا سامنا کرنے کا مطلب اس کی پوری ہستی کا بکھر جانا ہے۔ تو اسی دفاعی میکینزم کی وجہ سے وہ مشہور ہدایت کاروں کے سامنے نہیں جاتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہاں اس کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ بالکل، وہ اس اندھی خندق میں خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے، چاہے وہ اس کا کیریئر تباہ کر رہی ہو۔ یہ ایک مکمل ذہنی مفلوجیت ہے۔ ارے یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک بند گلی میں دیوار سے سر ٹکرا رہا ہو اور اس کا ماتھا لہو لہان ہو، لیکن وہ دروازہ تلاش کرنے کے بجائے اس دیوار کو ہی راستہ سمجھ بیٹھے۔ بہت زبردست مثال دی، اور یہ صرف فنکاروں تک محدود نہیں ہے۔ ماخذ میں اس بہادر جنرل کی مثال بھی ہے۔ وہ جنرل جو انٹیلیجنس رپورٹس کو ماننے سے انکاری تھا۔
ہاں، وہ مان ہی نہیں رہا تھا کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ وہ اپنے ماضی کے مفروضوں میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ ٹھوس شواہد کو جھٹلا رہا تھا۔ اور وہ محنتی صنعت کار بھی تو ہے جو اپنا سارا پیسہ ان مصنوعات پر لگا رہا ہے جن کی مارکیٹ میں آپ کوئی طلب ہی نہیں۔ بالکل، وہ ماننے سے انکاری ہے کہ دنیا بدل چکی ہے۔ ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ جب انسان اپنا وقت اور جذبات کسی نظریے پر لگا دیتا ہے تو اس کا ذہن کسی بھی مخالف ثبوت کو حملے کے طور پر دیکھتا ہے۔ مطلب ان کی تنقیدی صلاحیتیں صورتحال کو سمجھنے کی طاقت بالکل کام نہیں کر رہی ہوتی۔ بالکل مفلوج ہو چکی ہوتی ہیں۔ وہ ایک مضبوط دفاعی خول میں چلے جاتے ہیں جہاں کوئی دلیل اثر نہیں کرتی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو ذہن یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ وہ قید ہے، جو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے ہے، اسے آپ کیسے کھولیں گے؟ کیونکہ سیدھی بات تو وہ سنے گا نہیں۔ وہ الٹا آپ کو اپنا دشمن سمجھ کر آپ پر حملہ آور ہوگا، اور اسی لیے براہ راست تصادم یا سیدھی بات ایسے حالات میں کام نہیں کرتی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اس طرح کے مقفل ذہنوں کو کھولنے کے لیے، ان کے دفاعی نظام کو بائی پاس کرنے کے لیے ایک خاص لیبارٹری کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیبارٹری؟ کیسی لیبارٹری؟ نفسیاتی علاج کا کلینک، یعنی سائیکو تھراپی۔ جب کوئی شخص سیدھی دلیل سننے سے انکاری ہو تو معالج بالواسطہ اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ نے اس طریقہ کار کو بہت مؤثر انداز میں استعمال کیا۔ فرائیڈ نے تو اس کے لیے ایک بہت ہی حیران کن ٹیکنیک استعمال کی جسے وہ ٹرانسفرنس لو یعنی جذباتی لگاؤ کہتا ہے۔ یہ تو باقاعدہ ایک ہیرا پھیری لگتی ہے۔ لیکن یہ ایک کنٹرولڈ فریب ہے۔ معالج جان بوجھ کر مریض کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے دبے ہوئے جذبات اس پر منعکس کرے۔ یعنی مریض لاشعوری طور پر معالج میں اپنے باپ یا کسی اور اہم شخصیت کی جھلک دیکھنے لگتا ہے۔ بالکل، اور معالج اس لگاؤ کو ایک اوزار کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ مریض کی بچکانہ خواہشات سطح پر لائی جا سکیں۔ یہ تو کسی کے جذبات سے کھیلنے والی بات ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ اخلاقی طور پر کیسا ہے؟ کلینیکل زاویہ سے دیکھیں تو معالج خود کو ایک خالی کینوس بنا لیتا ہے۔ وہ یہ لگاؤ اس لیے پیدا ہونے دیتا ہے تاکہ مریض ان پرانی الجھنوں کو حقیقت میں دوبارہ محسوس کرے۔ اچھا، جیسے ماخذ میں اس پکے کوارے کے مثال دی گئی ہے، وہ جو ہر وقت کہتا ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، وہ پکا کوارا سورن بیچلر۔ وہ کہتا تو ہے کہ وہ سنجیدہ ہے، لیکن جیسے ہی رشتہ پکا ہونے لگتا ہے وہ خود ہی کوئی غیر معقول بہانہ بنا کر اسے تباہ کر دیتا ہے۔ تو فرائیڈ کے ماڈل کے مطابق اس شخص کے اندر دو متضاد آوازیں چل رہی ہیں۔ بالکل، شعوری طور پر وہ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا لاشعور اسے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ وہ خود ہی اپنے راستے کی دیوار بن جاتا ہے اور معالج اس کے ساتھ شطرنج کھیلتا ہے تاکہ اس کے لاشعور کو مات دے سکے۔ لیکن یہاں ایک اور ماہر نفسیات تھامس سزاسس کی بات آتی ہے اور وہ سب الٹ دیتا ہے۔ ہاں، سزاسس کا زاویہ تو نفسیات کی دنیا میں ایک بھونچال ہے۔ اس کے مطابق کلینک میں ہیرا پھیری معالج نہیں کر رہا بلکہ مریض معالج کے ساتھ ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ واقعی، سزاسس کا استدلال ہے کہ ذہنی الجھن ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہوتی ہے۔ مریض کلینک میں آ کر جان بوجھ کر ایک بے بس بچے کا روپ دھار لیتا ہے۔ یعنی وہ سیکھی ہوئی بے بسی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بالکل، اور وہ معالج کو ایک محافظ باپ یا پریوں کی دیوی کے کردار میں دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ مریض دراصل ایک گہرا کھیل کھیل رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، دیکھو میں کتنا بیمار ہوں، اب مجھے ٹھیک کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں، اور اس چال کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مریض کو اپنی زندگی کے فیصلوں کا بوجھ خود نہیں اٹھانا پڑتا۔ اور کل کو اگر کچھ غلط ہو جائے تو وہ فوراً سارا ملبہ معالج پر ڈال دے گا کہ تمہاری تھراپی نے کام نہیں کیا۔ ارے یہ تو زبردست ہیرا پھیری ہے۔ بالکل، معالج سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ علاج کر رہا ہے، جبکہ مریض دراصل معالج کو اپنی دفاع کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ جب اس چھوٹے سے کمرے میں اتنی پیچیدہ ہیرا پھیری ہو رہی ہو تو ایک نازک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وہ معالج واقعی غیر جانبدار اور شفاف ہے؟ اور یہیں سے لبرل پیٹرنلزم کا مخمصہ سامنے آتا ہے۔ یہ مخمصات تو ایک حقیقی خطرہ ہے، کیونکہ لبرل ہیرا پھیری کرنے والے کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ مسلط نہیں کر رہا، بس نئے راستے دکھا رہا ہے۔ لیکن حقیقت پسندانہ ہو کر سوچیں تو کوئی بھی انسان مکمل طور پر غیر جانبدار مشین نہیں ہو سکتا۔ بالکل، اس کی اپنی اخلاقی اقدار ہوتی ہیں، اپنے تجربات ہوتے ہیں۔ یہی وہ خطرہ ہے جو ہینڈلمن بتاتا ہے۔ جب ایک نیک نیت معالج
مریض کے اختیارات کو وسیع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نادانستہ طور پر اپنے ہی نظریات مریض پر مسلط کر سکتا ہے، اور پھر وہ ایک ظالم یا جابر ہیرا پھیری کرنے والا بن جاتا ہے۔ ہاں، وہ سمجھتا ہے کہ وہ آزادی کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن انجانے میں وہ مریض کی دنیا کو اس روشنی سے بھرتا ہے جسے وہ خود روشنی مانتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم ایک پنجرے سے نکل کر ایک اور نئے خوبصورت پنجرے میں قید ہو رہے ہیں۔ ہم خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن حقیقت میں آپ معالج کے بنائے ہوئے ماڈل میں فٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ طاقت ہے تو وہ ہماری خود مختاری چھین بھی سکتا ہے، تو ہم اس زاورانہ ہیرا پھیری سے بچیں کیسے؟ ذہن کو بحفاظت کھولنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس خطرے کو کم کرنے کے لیے ایک دو سطحی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جسے فعال شکوک یا ایکٹیو اسکیپٹسزم کہتے ہیں۔ یہ محض تنقید کرنے سے مختلف ہے نا؟ بہت مختلف ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی غلط نظریے پر شک کرنا اسے غلط ثابت کرنا کافی ہے، اسے ہم غیر فعال شکوک کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو اپنی الماناک خندق میں خوش ہے اور آپ صرف اس کے عقیدے کو توڑ دیں تو نتیجہ مکمل مایوسی ہوگا۔ کیونکہ اس کا وہ پرانا نظریہ ہی اس کے جینے کا سہارا تھا۔ مجھے وہ بیساکھیوں والی مثال یاد آ رہی ہے۔ ہاں، وہ مثال بہت زبردست ہے۔ جیسے ایک شخص بوسیدہ بیساکھیوں پر چل رہا ہے اور آپ اچانک اس کی بیساکھیاں چھین لیں۔ یہ غیر فعال شک ہے۔ آپ نے سہارا چھین لیا لیکن نیا طریقہ نہیں بتایا، تو وہ تو مفلوج ہو جائے گا۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ اور اسی کے مقابلے میں فعال شکوک ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ براہ راست تصادم کے بجائے نرمی سے اس کے پرانے نظریے میں شک پیدا کریں۔ مطلب بیساکھیاں چھیننی نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے ذہن میں سوال اٹھانا ہے کہ کیا واقعی اسے ان بیساکھیوں کی ضرورت ہے؟ کیا یہ وزن اٹھا سکتی ہیں؟ اور پھر فوراً بعد دوسرا قدم آتا ہے۔ اور وہ دوسرا قدم کیا ہے؟ اسے نئے اور عملی متبادل فراہم کرنا۔ مطلب آپ فوراً اسے ایک نئی ویل چیئر پیش کر دیتے ہیں۔ واو! ماخذ میں فرائیڈ کی وہ خوابوں کی تشریح والی مثال اسی فعال شکوک کی تکنیک کو واضح کرتی ہے۔ جی، وہ عورت والی مثال۔ ہاں، وہ عورت جسے اپنی کم عمری کی شادی پر بہت فخر تھا، وہ اسے اپنی کامیابی مانتی تھی، تو فرائیڈ نے اس کے خواب کی کیا تشریح کی تھی؟ فرائیڈ نے اچانک ایک انتہائی مذاق خیز مفروضہ پیش کر دیا۔ اس نے کہا کہ تمہارا یہ خواب بتا رہا ہے کہ تم لاشعوری طور پر پچھتا رہی ہو۔ کہ کاش اس نے انتظار کیا ہوتا تو بہتر شوہر ملتا۔ سیدھا کہتا کہ تم خوش نہیں ہو تو وہ عورت غصے میں آ جاتی اور دفاعی خول میں چلی جاتی۔ بالکل، اس نے جان بوجھ کر ایک ایسا عجیب مفروضہ دیا کہ عورت کو براہ راست خطرہ محسوس نہیں ہوا، اور یوں فرائیڈ نے اس کے ذہن میں شک کا بیج بو دیا۔ یہ تو انسانی ذہن کے ساتھ کمال کی چال تھی۔ اس ایک لمحے کے شک نے ان بند دروازوں کو ذرا سا کھول دیا۔ ہاں، اور اس نے متبادل زاویوں سے سوچنا شروع کیا کہ کیا واقعی میرے لاشعور میں ایسی خواہش ہے؟ بغیر کسی جبر کے وہ نئے امکان پر غور کرنے لگی۔ یہ وسعت دینے والی ہیرا پھیری کی بہترین مثال ہے۔ پرانی عادتوں کو توڑنے کے لیے پہلے خلا پیدا کیا اور پھر نئے امکان سے بھر دیا۔ لیکن ایک بات بتائیں، جی، اگر ہم اس بحث کو کلینک سے نکال کر پورے معاشرے پر پھیلائیں تو انفرادی خود مختاری کا تحفظ اجتماعی سطح پر کیسے ممکن ہے؟ ہینڈل مین کی کتاب کا اختتامی حصہ اسی پر بات کرتا ہے۔ اس کے مطابق ایک مستحکم معاشرہ جو آزاد منڈی اور آئینی اصولوں پر مبنی ہو، وہ خود بخود اس ہیرا پھیری کے اثرات کو کم کر دیتا ہے۔ یعنی جب معلومات کی آزادانہ ترسیل ہو تو کوئی ایک حکومت یا ادارہ لوگوں کے ذہنوں پر اجارہ داری قائم نہیں کر سکتا۔ بالکل، لوگ مسلسل متبادل آوازیں سنتے ہیں، مختلف نظریات کا تجزیہ کرتے ہیں، تو ان کے ذہن کے دریچے کھلے رہتے ہیں۔ تو ہینڈل مین یہ کہہ رہا ہے کہ معاشرے سے ہیرا پھیری کو مکمل ختم کرنا ناممکن ہے، ہمیں بس مضبوط سماجی ڈھانچے بنانے چاہیے۔ جی، اور یہ جاننا کہ ہیرا پھیری کیسے کام کرتی ہے، یہی ہماری خود مختاری کو بچانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہینڈل مین کے مائنڈ ورڈز کے فلسفے کا نچوڑ بھی یہی ہے۔ مائنڈ ورس یہ کیا ہے؟ یہ کہ ہمارا ذہن ایک خلا میں نہیں ہے، یہ ایک کائنات ہے جہاں مختلف خیالات اور دوسروں کے اثرات ہر وقت ٹکرا رہے ہیں۔ کشش ثقل کی طرح؟ بالکل، اس کائنات کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنا ہی حقیقی شعور ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ شکوک کو کیسے فعال کیا جا سکتا ہے تو آپ اپنے فیصلوں کے بہتر مالک بن جاتے ہیں۔ آپ ان پوشیدہ طاقتوں کو پہچاننے لگتے ہیں
اور اسی موڑ پر اس گہرے جائزے کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہت چونکانے والا سوال ابھر رہا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہماری ہر پسند، ہمارا ہر فیصلہ اور حتیٰ کہ ہمارے علاج کا وہ عمل جسے ہم تھیراپی کہتے ہیں، کسی نہ کسی سطح پر ایک سوچی سمجھی ہیرا پھیری کا ہی نتیجہ ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری یہ نام نہاد آزاد مرضی یا فری ول محض ایک خوبصورت وہم ہو جسے ہم نے اپنی تسلی کے لیے تراش رکھا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا فلسفیانہ سوال ہے۔ کیا ہم واقعی اندر سے آزاد ہیں یا ہم صرف مختلف قسم کی ہیرا پھیریوں کے درمیان بے بسی سے انتخاب کر رہے ہیں؟ ذرا اس پر سوچئے گا۔ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔ پیر ہینڈل مین کی اس شاہکار کتاب تھاٹ مینیپولیشن پر ہماری یہ سیریز آپ کی زندگی میں ایک نیا شعور پیدا کرے گی۔ علم اور حیرت کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔